کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل بروز قیامت میرے حوض کوثر پر کچھ قومیں آئیں گی جنہیں میں کثرت درود کے سبب پہچان لوں گا۔ سبحان اللہ، جو کثرت سے درود پاک پڑھنے والے ہیں انہیں حوض کوثر پر جانا نصیب ہوگا۔ اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میں انہیں کثرت درود کے سبب پہچانوں گا۔ تو کتنے خوش نصیب ہیں وہ عاشقان رسول جو اپنے آقا، اپنے مولا، اپنے ملجا نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھتے ہیں۔ اللہ کرے ہم بھی درود پاک پڑھنے میں کامیاب ہو جائیں اور زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام، آج کا ہمارا ٹاپک سیرت حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے۔ ایک وہ ماں کہ جو اپنے بچے کو کبھی دریا کی موجوں کے حوالے کرتی ہے، دل دھڑک رہا ہے، آنکھوں میں آنسو ہیں اور دریا کی موجوں کے حوالے اپنے بچے کو کیا جا رہا ہے، صرف اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے۔ جی ہاں، اللہ پاک کی ذات پر کامل یقین رکھتے ہوئے۔ پھر وہی بچہ فرعون کے دربار میں پرورش پا رہا ہے، پھر وہی بچہ حق کے لیے اپنے وطن کو چھوڑ رہا ہے، پھر وہی ایک وقت آتا ہے کہ اس زمانے کا جو سب سے بڑا مغرور انسان، ظالم انسان ہے، اسی کے سامنے کھڑے ہو کر اعلان بھی کر رہا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ سبحان اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ صبر، ہمت، حوصلہ، اللہ پاک کی ذات پہ کامل بھروسہ یہ رکھنا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اللہ پاک کی ذات پر کامل یقین کیسا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اللہ پاک کی ذات پہ کامل بھروسہ کیسا ہے کہ جب آپ اپنے قوم کو لے کر، بنی اسرائیل کو لے کر فرعون کے چنگل سے لے کر نکلتے ہیں، فرعون کے مظالم سے بچا کر جب آپ نکلتے ہیں، ایک طرف فرعون جو پیچھے حملہ آور ہو رہا ہے اپنے پورے لشکر کے ساتھ، اور تلواریں، نیزے اور ہر طرح کا اسلحہ لے کر آگے بڑھ رہا ہے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو ختم کرنے کے لیے معاذ اللہ، اور سامنے دریا کی موجیں ہیں، پیچھے جاتے ہیں تو بھی اگر ہم دیکھیں تو بھی ایک کیفیت ہے کہ موت، سامنے بھی دریا کی موجوں میں موت ہے۔ بنی اسرائیل کہنے لگے کہ اب ہمارا کیا ہوگا، ہم تو پکڑے گے، پیچھے جاتے ہیں تو فرعون پکڑ لیتا ہے، آگے جاتے ہیں تو دریا کی موجیں ہمیں مار دیں گی، اب ہم کیا کریں؟ اس عالم میں اللہ پاک کی ذات پہ جو کامل یقین، کامل بھروسہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تھا، آپ نے فرمایا کہ کچھ بھی نہیں ہوگا، اللہ ہمیں ضرور راستہ عطا فرمائے گا۔ اور پھر آپ کے کامل بھروسے کی کیسی اللہ پاک نے لاج رکھی کہ دریا کے لیے، دریا سے راستے بنتے ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ان راستوں سے دریا کو عبور کرتے ہیں، نہ صرف خود بلکہ اپنی ساری قوم کو لے کر آپ جاتے ہیں اور ان دریا کے بیچ میں سے پار کر جاتے ہیں۔ پھر وہی غرور اور تکبر کا مارا ہوا فرعون آتا ہے اور اسی دریا میں آ کر پار کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ فرعون اپنے پورے غرور اور تکبر کے ساتھ اس میں ڈوب کر ہلاک ہو جاتا ہے۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ مبارک سیرت ہمیں بڑا پیارا پیغام دیتی ہے کہ جب سارے راستے بند ہو جائیں، کوئی راستہ نہ دکھتا ہو، ایک ذات ہے جو ہمیں راستہ دکھاتی ہے، ایک ذات ہے جو ہمیں اس مشکل گھڑی میں کامیاب کرتی ہے، ایک ذات ہے کہ جو ہمیں اس مشکل کو مشکل نہیں رہنے دیتی۔ اگر یقین کامل ہوگا، اگر بھروسہ کامل ہوگا تو اللہ پاک کی ذات وہ ذات ہے کہ جو آپ کے لیے راستوں کو
ہموار کر دے گا۔ جب ساری دنیا سے بندہ مایوس ہو جاتا ہے، اللہ پاک وہ ذات ہے، وہ کریم ذات ہے کہ جو راستوں کو بنا دیتا ہے۔ اب سیگمنٹ کی طرف بڑھیں گے۔ سیگمنٹ کی طرف بڑھنے سے پہلے اپنے اپنے پیارے پیارے مبلغین کو منچ پر آنے کی دعوت دیتے ہیں۔ انشاءاللہ آج بھی ہمارے ساتھ قاری کاشان صاحب ہوں گے۔ قاری کاشان صاحب کو مرحبا کہتے ہیں۔ جی آیا نو، ماشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، کیسے ہیں قاری صاحب؟ ٹھیک ہے، مرحبا، اہلا وسہلا، مرحبا۔ انشاءاللہ آج ہمارے خلیل بھائی ہمارے ساتھ ہوں گے۔ خلیل بھائی کو مرحبا کہتے ہیں جی۔ حکمت برے مدری پھول بھی ملیں گے ہمیں۔ السلام علیکم، کیسے ہیں؟ خیریت سے خلیل بھائی؟ ماشاءاللہ، تفضل۔ انشاءاللہ سجاد انجم مدنی انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہوں گے۔ مرحبا، تفضل شیخ۔ ماشاءاللہ، مرحبا مرحبا، اہلا وسہلا، مرحبا بکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، تشریف رکھیے۔ اور انشاءاللہ کچھ ہی دیر میں آپ نقیب عارف مدنی صاحب کی بھی زیارت کریں گے۔ آئیے بڑھتے ہیں اپنے پیارے سیگمنٹ پیغام قرآن کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون۔ قل صدق الله، قل صدق الله، فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا، فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين۔ پھر اس کے بعد بھی جو اللہ پر جھوٹ باندھے تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ اے محبوب تم فرماؤ اللہ نے سچ فرمایا، لہٰذا تم ابراہیم کے دین پر چلو جو ہر باطل سے جدا تھے اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے۔ گزشتہ آیت میں یہ بیان ہو چکا کہ یہودیوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کہا کہ آپ ملت ابراہیمی پر ہوتے تو اونٹ کا گوشت اور دودھ استعمال نہ فرماتے، کیونکہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر یہ چیزیں حرام تھیں۔ اس کا جواب دیا گیا کہ یعقوب علیہ السلام نے خود ہی ان کا استعمال ترک فرما دیا تھا، اب وہ خود ہی استعمال نہیں فرما رہے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر یہ چیزیں حرام نہ تھیں۔ یہود انکاری ہوئے تو حکم ہوا کہ تورات لے آؤ اور اس میں سے نکال کر دکھا دو کہ یہ چیزیں حضرت ابراہیم علیہ السلام پر حرام تھیں۔ اس پر یہودیوں کو اپنی ذلت و رسوائی کا خوف ہوا اور وہ تورات نہ لا سکے، ان کا جھوٹ ظاہر ہو گیا اور انہیں شرمندگی اٹھانی پڑی۔ اور اب فرمایا جا رہا ہے فَمَنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ پھر اس کے بعد بھی جو اللہ پر جھوٹ باندھے تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ اس بات کی وضاحت تو ہو گئی کہ بنی اسرائیل پر جو کچھ کھانے حرام ہیں یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر حرام نہیں، تو جو اس حقیقت کے واضح ہو جانے کے بعد بھی اللہ پاک کی ذات پر جھوٹ باندھے اور کہے کہ ملت ابراہیمی میں اونٹ کے گوشت اور دودھ کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے، یہی لوگ ظالم ہیں۔ اس آیت کا پیغام کیا ہے؟ اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ علم ہونے کے باوجود گناہ کرنا یہ زیادہ سخت ہے، نیز حلال کو اپنی طرف سے بلا دلیل
حرام کہنا یہ اللہ پاک کی ذات پر افترا کرنا ہے، اللہ پاک کی ذات پر جھوٹ باندھنا ہے۔ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، لہٰذا تم ابراہیم کے دین پر چلو جو ہر باطل سے جدا تھے۔ اس آیت میں دین ابراہیمی کی پیروی کا حکم دیا گیا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ دین محمدی کی پیروی کرو، کیونکہ اس کی پیروی ملت ابراہیمی کی پیروی ہے۔ دین محمدی اس ملت کو اپنے اندر لیے ہوئے ہے۔ قل صدق اللہ فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ اللہ پاک نور قرآن سے ہم سب کے سینوں کو منور فرمائے، اور قرآن و سنت کے مطابق اللہ پاک ہمیں اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نقیب بھائی کو مرحبا کہتے ہیں جی، انشاءاللہ نقیب بھائی سے بھی آج کے اس ٹاپک پر گفتگو کریں گے۔ مرحبا جی، آیا نو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ بخیر، تفضل شیخ، ماشاءاللہ۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین، خلیل بھائی کی طرف بڑھیں گے، کلام شامل کریں گے، اور پھر انشاءاللہ سیرت حضرت موسیٰ علیہ السلام اس ٹاپک پر انشاءاللہ ہم مبلغین سے گفتگو بھی کریں گے۔ جی خلیل بھائی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ ذات والا پہ بار بار درود، بار بار اور بے شمار درود، انہیں کس کے درود کی پرواہ، بھیج جب کا کردگار درود ہے، کرم ہی کرم کے سنتے ہیں، آپ خوش ہو کہ بار بار درود صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ سر جھکا ہے، ہاتھ اٹھائے ہیں دعا کے واسطے، یا خدا حج کا شرف دے مصطفیٰ کے واسطے۔ سر جھکا ہے، ہاتھ اٹھائے ہیں دعا کے واسطے، یا خدا حج کا شرف دے مصطفیٰ کے واسطے۔ مکے آ کر جھوم کر اللہ کعبے کا طواف، مکے آ کر جھوم کر اللہ کعبے کا طواف، میں کروں فرما کرم، میں کروں فرما کرم،
واسطے میں کروں فرما کرم کل انبیاء کے واسطے سر جھکا ہے ہاتھ اٹھائے ہیں دعا کے واسطے یا خدا حج کا شرف دے مصطفیٰ کے واسطے اصطلاح میں سنگ اسود کی سعادت دے مجھے اصطلاح میں سنگ اسود کی سعادت دے مجھے حضرت مولا علی حضرت مولا علی مشکل کشا کے واسطے حضرت مولا علی مشکل کشا کے واسطے میں لپٹ کر ملتزم سے خوب رو رو کر دعا تجھ سے مانگو یا خدا خواجہ پیا کے واسطے روبہ قبلہ میں کھڑے ہو کر پیو زمزم کی جان روبہ قبلہ میں کھڑے ہو کر پیو زمزم کی جان یہ شرف بھی کر عطا یہ شرف بھی کر عطا کل اولیاء کے واسطے یہ شرف بھی کر عطا کل اولیاء کے واسطے گرمنا عرفات و مزدلفہ کے جلوے دیکھ لوں یا خدا یا الہی ہو کرم رسول ورا کے واسطے حج مبرور اے خدا سال روا کر دے نصیب حج مبرور اے خدا سال روا کر دے نصیب یا الہی اہل بیت یا الہی اہل بیت مصطفیٰ کے واسطے یا الہی اہل بیت مصطفیٰ کے واسطے اب مدینے کی زیارت کی اجازت ہو اب مدینے کی زیارت کی اجازت ہو چار یاران محمد چار یاران محمد مصطفیٰ کے واسطے چار یاران محمد مصطفیٰ کے واسطے سر جھکا ہے ہاتھ اٹھائے ہیں دعا کے واسطے یا خدا حج کا شرف دے مصطفیٰ کے واسطے کاتب تقدیر لکھ دے موت طیبہ میں میری دے بقیہ پاک بی بی فاطمہ کے واسطے گنبد خضرا کے سائے میں شہادت دے مجھے گنبد خضرا کے سائے میں شہادت دے مجھے
کربلا کے واسطے، اے میرے مولا شہید کربلا کے واسطے، اے میرے مولا شہید کربلا کے واسطے، بقیہ پاک بی بی فاطمہ کے واسطے، وقت آخر چلوائے محبوب کی خیرات دے، وقت آخر چلوائے محبوب کی خیرات دے، کلمہ پڑھتے پڑھتے نکلے، کلمہ پڑھتے پڑھتے نکلے دم رضا کے واسطے، کلمہ پڑھتے پڑھتے نکلے دم رضا کے واسطے، سر جھکا ہے ہاتھ اٹھائے ہیں دعا کے واسطے، یا خدا حج کا شرف دے مصطفیٰ کے واسطے، سبز گنبد دیکھ کر آنکھیں ہو ٹھنڈی دل ہو خوش، شاد ہو روح و جگر مولا ضیا کے واسطے، یا الہی مغفرت عطار کی کر بے حساب، یا الہی مغفرت عطار کی کر بے حساب، بحر کعبہ سبز گنبد، بحر کعبہ سبز گنبد کی ضیا کے واسطے، بحر کعبہ سبز گنبد کی ضیا کے واسطے، سر جھکا ہے ہاتھ اٹھائے ہیں دعا کے واسطے، یا خدا حج کا شرف دے مصطفیٰ کے واسطے۔ آمین آمین اللہم یا رب آمین۔ ٹاپک ہمارا سیرت حضرت موسیٰ و ہارون علیہ السلام یہی رہے گا۔ میں چاہوں گا کچھ تعارف لے لیتے ہیں نقیب بھائی سے۔ نقیب بھائی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور ہارون علیہ السلام کا کچھ تعارف بیان فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے اولو العزم رسولوں میں سے ایک نام حضرت موسیٰ کلیم اللہ و صفی اللہ علیہ السلام کا ہے۔ آپ کا نام موسیٰ ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو کلیم اللہ بھی فرمایا ہے اور صفی اللہ بھی فرمایا ہے، اور قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے کلیم اللہ ہونے کو ذکر کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک میں بار بار آتا ہے۔ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ جی۔ حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کی طرف مبعوث ہوئے اور آپ کے بڑے بھائی، ایک قول کے مطابق 1 سال بڑے اور ایک قول کے مطابق آپ 3 سال حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عمر میں بڑے تھے، حضرت ہارون علیہ السلام۔ حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام دونوں بنی اسرائیل کی طرف نبی بنا کے بھیجے گئے، اور حضرت ہارون کو نبوت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی برکت سے ملی ہے۔ صحیح۔ تو یہ وہ نبی ہیں، حضرت ہارون کے بھائی کی دعا کی برکت سے آپ کو نبی بنایا گیا ہے۔ آپ کا ذکر کئی ایک احادیث میں بھی آیا ہے۔ میں اس حوالے سے ایک بڑی دلچسپ حدیث پاک آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری حج ہے، حجۃ الوداع ہے، اور اللہ کے سارے نبی پاک کے حج کی برکتیں لینے کے لیے آپ کے ساتھ حج کے لیے تشریف لائے ہیں۔ شیخ محقق نے یہ بات لکھی ہے۔ مسلم شریف کی حدیث میں ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے بیان فرمایا کہ سرنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین مکہ والمدینہ۔
ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر حج کے لیے جا رہے تھے، مکہ اور مدینہ کے درمیان کا یہ سفر ہے، تو چلتے چلتے مررنا بوادن، ایک وادی کے پاس سے گزر ہوا تو حضور نے فرمایا کہ ای وادن ھذا، یہ کون سی وادی ہے؟ تو بتایا گیا کہ وادی الازرق، یہ وادی ازرق ہے۔ تو حضور نے فرمایا کأنی انظر الی موسیٰ، میں یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ رہا ہوں۔ کیا بات ہے! موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، پھر دیکھ کے فذکر من لونہ و شعرہ، کہ آپ کے گندمی رنگ کو ذکر کیا، گندمی رنگ کو، اور آپ کے بالوں کا ذکر فرمایا، اور فرمایا وادین اصبعیہ فی اذنیہ، کہ انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈالی ہوئی ہیں، اور لہو جؤار الی اللہ تعالی، آواز بھی بلند ہے، اللہ کا قرب بھی حاصل ہے، اور یہاں سے گزر رہے ہیں اور تلبیہ پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں۔ کیا بات ہے! حضرت موسیٰ علیہ السلام، پھر تھوڑا سا سفر آگے بڑھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ حتی اتینا علی ثنیۃ، ہم ایک گھاٹی کے پاس سے گزرے تو حضور نے فرمایا ایو ثنیۃ ھذہ، یہ کون سی گھاٹی ہے؟ بتایا گیا کہ ہرشا یا لفت ہے۔ یہ راوی کو شک ہے کہ یہ کیا انہوں نے فرمایا، ہرشا وادی کا گھاٹی کا نام تھا یا لفت تھا؟ تو حضور نے فرمایا کانی انظر الی یونس، میں یونس علیہ السلام کو دیکھ رہا ہوں، اور حالت کیا ہے؟ علی ناقۃ حمراء، آپ ایک سرخ اونٹنی پہ سوار ہیں، علیہ جبۃ صوف، آپ پہ اونی جبہ ہے، واہ صحیح، اور کیا کر رہے ہیں؟ وہ بھی مارن بہذہ ملبیاً، وہ بھی یہاں سے تلبیہ کہتے ہوئے گزر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب یہاں جو عقیدے کی بات یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ نبوت کا کمال کہ حضور دیکھ رہے ہیں، اور یہ کہ نبیوں کو دنیا کے اندر کیا ہوتا ہے یہ پتہ ہوتا ہے جی، اور انبیاء اپنی باقاعدہ اسی طرح جس طرح دنیا میں ان کو پہلی زندگی دی گئی تھی اسی طرح وہ موت کے بعد بھی حیات ہوتے ہیں، جی، پھر وہ صرف روح کے ساتھ نہیں جسم کے ساتھ سیر کرتے ہیں۔ تو آپ اللہ کے نبی آپ کے حج کی برکت لینے کے لیے، اب یہاں جو کہا نا کانی انظر، گویا کہ میں دیکھ رہا ہوں، شیخ محقق نے کہا کانا کا ترجمہ یہاں گویا کہ نہیں بلکہ یہاں یقینی معنی ہے کہ حضور نے فرمایا میں یقینی طور پہ انہیں دیکھ رہا ہوں کہ یہ یہاں سے تلبیہ کہتے ہوئے گزر رہے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام اس طرح حضور کے حج میں شریک ہوئے ہیں، اور یہ اللہ کے وہ نبی ہیں کہ بار بار ان کا ذکر قرآن میں آتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ان کی حیات کو قرآن میں، صفات کو قرآن میں ذکر فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی انبیاء سے ہمیں محبت اور ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا۔ کیا بات ہے نقیب بھائی، کیا بات ہے! حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تربت پر، آپ کے مزار پر انوار پر اپنی کروڑہ رحمتیں نازل فرمائے۔ یقیناً بڑے پیارے یہ پیغمبر ہیں۔ اچھا، آپ نے شروع میں اولو العزم کہا، یہ اولو العزم کیا ہے؟ تھوڑا اس کی بھی وضاحت فرما دیں گے تو مدنی چینل کے ناظرین کے لیے یہ بھی آسانی ہو جائے گی۔ اولو العزم مطلب بلند ہمت والے، مضبوط حوصلے والے، کہ یہ جو 5 پیغمبر ہیں جنہیں اولو العزم کہا جاتا ہے، 5 رسولوں کو، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام، پھر حضرت موسیٰ، پھر حضرت عیسیٰ اور حضرت نوح علیہ السلام کو اولو العزم کہا جاتا ہے۔ یہ بلند حوصلے والے، ہمت والے، اس وجہ سے کہ ان پہ بہت آزمائشیں آئیں۔ اب کتنی بڑی آزمائش ہے، دیکھیں حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر کریں تو حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی ہے، اور اعلیٰ حضرت نے آپ کی عمر مبارک 1600 سال فرمائی ہے، اللہ اکبر، اور 950 سال کی تبلیغ، حوصلہ کیسا، ہمت کیسی کہ صرف چند لوگ، 80 سے 82 لوگ مسلمان ہوئے، آپ کی صحابیت سے مشرف ہوئے ہیں۔ جب آپ تبلیغ دین کرنے کے لیے جاتے ہیں تو کافر کانوں میں انگلیاں داخل کر لیتے ہیں، اللہ کی پناہ، اللہ کے نبی کھڑے رہتے ہیں کہ جب کانوں سے انگلیاں نکالو گے میں تمہیں اللہ کا پیغام سناؤں گا۔ کیسا حوصلہ ہے کہ آپ اللہ کا پیغام لے کے کھڑے ہیں کہ کبھی تو انگلیاں نکالو گے میں اللہ کا پیغام تمہیں
پہنچاؤں گا. تو یہ بلند ہمت والے، حوصلے والے، اس وجہ سے ان کو یہ 5 پیغمبروں کو اولو العزم کہا جاتا ہے. کیا بات ہے. آپ ہمت اور حوصلہ مدنی چینل کے ناظرین دیکھیں، جس وقت خالق کریم، مالک کریم کی طرف سے یہ پیغام ہے نا، حکم ہے کہ یہ پیغام پہنچانا ہے، یہ نیکی کی دعوت دینی ہے، تو پھر آپ نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی ہے. آپ ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیں، اپنی جان کی پرواہ نہیں کر رہے ہیں کہ ایک طرف پوری قوم، پورا قبیلہ ہے، آپ اکیلے کھڑے ہیں، اور کیا پھر آپ نے ماشاءاللہ دلائل دیے، وضاحت کی کہ جس وقت لوگ تاروں کے حوالے سے کچھ باتیں کرتے ہیں، چاند کے حوالے سے باتیں کرتے ہیں، سورج کے حوالے سے باتیں کرتے ہیں، ہاتھوں کے تراشے ہوئے کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، تو آپ کتنے پیارے انداز میں آپ وضاحت کرتے چلے جا رہے ہیں، اور آپ اللہ پاک کی وحدانیت کو کس طرح، کس پیارے انداز میں ثابت بھی کر رہے ہیں، بیان بھی کر رہے ہیں، اور پھر حق پر ڈٹ بھی گئے ہیں. تنے تنہا ہے، لیکن یہ خوف نہیں ہے کہ میرا کیا ہوگا، یہ خوف نہیں ہے میرے ساتھ کیا جائے گا، یہ کون سا سلوک میرے ساتھ کریں گے، لیکن کیا ہے کہ اللہ پاک کی ذات کی طرف سے، اللہ پاک کی طرف سے حکم کیا ملا ہے، رب نے کیا فرمایا کیا ہے، تو آپ پھر اسی پیغام کو لے کر. اور یہ صرف موسیٰ علیہ السلام نہیں، تمامی انبیاء، حضرت ابراہیم علیہ السلام نہیں، آپ تمامی انبیاء اکرام علیہ السلام کے قصیدوں کو پڑھیں، آپ ان کی سیرت کو پڑھیں، آپ ان کے نیکی کی دعوت دینے کو پڑھیں، آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنی مشکلات پیش آئی ہیں، لیکن انہوں نے نیکی کی دعوت کو ترک نہیں کیا. خود امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ختم نبوت کا تاج سجا کر آنے والے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہی کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنی مشکلات کو جھیلا ہے، کتنی پریشانیوں کو، یعنی کون سی تکالیف تھیں جو نہیں دی گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ روایت ہر مبلغ کو یاد ہونی چاہیے، دین کے معاملے میں سب سے زیادہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں ستایا گیا ہوں. یعنی حضور کی تکالیف پھر کیسی ہوں گی کہ آج اگر ہم دیکھیں کہ ہمیں تھوڑا سا کوئی تلخ لہجے میں بات کر لیتا ہے تو ہمیں ناگوار گزرتا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ پاک کے دین کی تبلیغ کے لیے پتھر بھی کھائے ہیں. جی ہاں، پتھر بھی برداشت کیے، لوگوں کے تانے بھی برداشت کیے. وہ کون سا ستم تھا جو نہیں کیا گیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ برداشت کیا ہے. تو ہمیں اپنے انبیاء کرام علیہ السلام کی سیرت سے یہی درس ملتا ہے کہ اللہ پاک کی ذات پر کامل یقین ہونا چاہیے، بھروسہ ہونا چاہیے، اور نیکی کی دعوت کو ہم جاری رکھیں. میں چاہوں گا سجاد بھائی کہ نیکی کی دعوت ہم نے جو دینی ہے، نیکی کی دعوت دینے کے لیے ہمیں انبیاء کرام علیہ السلام کی سیرت کو اپنے سامنے رکھنا ہے، پیش نظر رکھنا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے بھی قربانیاں دی ہیں، بڑی بڑی قربانیاں ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بھی. بلکہ آپ دیکھیں آپ کی آمد سے پہلے ہی کیا ماحول بنایا گیا، کتنا خطرناک ایک ماحول تھا، اور پھر آپ کی دنیا میں تشریف آوری ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد آپ نے نیکی کی دعوت کو روکا نہیں ہے. ایسا نہیں، جب حکم ہوتا ہے اللہ پاک کی ذات کی طرف سے، اللہ پاک کی طرف سے حکم ہوتا ہے، پھر نیکی کی دعوت سے رکتے نہیں ہیں، آپ آگے بڑھتے ہیں اور نیکی کا یعنی حق کا علم بلند کرتے ہیں، اللہ پاک کی ذات کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں، اور پھر نیکی کی دعوت دیتے ہیں. کیا فرمائیں گے سجاد بھائی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ پاک کے اولو العزم پیغمبروں میں سے جیسے ابھی تذکرہ ہوا، جی، ہمت والے پیغمبروں میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان کی سنن نسائی اٹھا کے دیکھیں نا تو ہمیں ایک حدیث ملتی ہے، بڑی مشہور حدیث ہے، اسے حدیث فتون کہا جاتا ہے. صحیح، حدیث فتون قرآن پاک میں ہے نا، وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا، کہ ہم نے آپ کو بہت ساری آزمائشوں سے گزارا. اللہ، وہ بہت ساری وہ فتون جو ہے نا، حضرت ابن عباس کی بارگاہ میں نا ایک دفعہ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے. یہ حدیث فتون انہی سے مروی ہے. تو کہتے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس میں گیا، جی، تو میں نے عرض کی کہ حضرت یہ فتنہ کا فتون کیا ہے، یہ فتون کیا ہے؟ جی، تو انہوں نے مجھ سے فرمایا کہ یہ تھوڑا سا ٹائم نہیں ہے اس کے لیے، یہ بڑی بات ہے، اور بڑی ایک لمبی سٹوری ہے اس کے اندر. ایک فتنے کی بات نہیں، ایک آزمائش کی بات نہیں ہے، بہت ساری آزمائشیں ہیں. جی، تو آپ جو ہے نا وقت نکال کے آئیں کسی وقت، پھر میں آپ کو بتاؤں گا. تو حضرت سعید بن جبیر کہتے ہیں اگلے دن میں ذرا ٹائم پہ چلا گیا، دوپہر کے وقت چلا گیا.
حضرت ابن عباس نے پھر اس کی پوری ڈیٹیل مجھے بتائی، اور جو پہلا انہوں نے پہلی آزمائش کا تذکرہ کیا نا، وہ یہیں سے کیا کہ اس وقت فرعون نے، جیسے کہ اس کو بتایا گیا کہ تمہاری بادشاہت کو خطرہ ہے، کوئی بچہ پیدا ہوگا. اصل میں اس میں حضرت ابن عباس کی جو روایت ہے اس میں الفاظ یہ ہیں کہ ویسے تو مشہور یہ ہے کہ خواب دیکھا تھا اس نے اور پوچھا تھا معبرین سے کہ کیا ہوگا، تو انہوں نے بتایا کہ کوئی بچہ ہوگا اور وہ تمہاری بادشاہت کو اس سے خطرہ ہوگا، تو اس نے کہا قتل کروا دیا جائے. لیکن یہ جو حضرت ابن عباس کی روایت ہے نا سنن نسائی کے اندر، اس میں الفاظ یہ ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے کہ یہ جو فرعون تھا اور اس کے حواری تھے، انہوں نے آ کر کے اس سے کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ آپ کی نسل کے اندر کوئی نہ کوئی بادشاہ، کوئی نہ کوئی ایسا سردار پیدا فرمائے گا. تو کیا وہ سردار پیدا ہو چکے؟ تو اب روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ کچھ نے کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے نبوت عطا فرمائی تھی، وہ بھی انہی کی اولاد میں سے تھے، تو اس کا مطلب ہے نبوت وہ جو وعدہ تھا وہ پورا ہو گیا. لیکن کچھ جو بنی اسرائیل والے ہیں کہتے ہیں وہ وعدہ ابھی پورا نہیں ہوا، ابھی ہمارے اندر سے ایک سردار نکلے گا جو ہمیں اس عذاب سے نجات دلوائے گا. اب یہ پوری سچویشن وہ ڈسکس ہوئی. فرعون نے کہا کہ ایسا کرو کہ ان کی افراد کو بڑھنے ہی نہ دو، ان کے بچے پیدا ہوں قتل کروا دو. تو قتل کروانے کا سلسلہ شروع ہو گیا. پھر آئے حواری کہ یہ کیا کر رہے ہیں آپ، یہ تو ہماری خدمت کرتے ہیں، یہ ہمارے سارے کام تو یہی کرتے ہیں، اب جب ان کو آپ قتل کر رہے ہیں تو کیا ہوگا؟ تو فرعون نے کہا پھر ایسا کرو کہ 1 سال جو ہے ان بچوں کو چھوڑ دو، 1 سال جو ہے نا ان کو قتل کروا دیا کرو. تو اب وہ جو 1 سال جس میں چھوڑا گیا اس میں حضرت ہارون علیہ السلام کی پیدائش ہوئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی حضرت ہارون، ان کی پیدائش ہوئی. اور جس سال قتل کیے جانے تھے بچے اس سال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اب جب یہ ابھی پیدا نہیں ہوئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام ماں کے پیٹ میں جی. ماں کو اس بات کا خدشہ اور ڈر، خوف لاحق ہو گیا کہ اب میرے بچے کا کیا ہوگا. جی. حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ یہ پہلی آزمائش تھی، پیدا ہونے سے پہلے آزمائش شروع ہو گئی. جی. تو پھر جب پیدا ہوئے تو اللہ رب العالمین نے اپنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف اللہ رب العالمین نے فرمایا، ہم نے ان کی طرف الہام فرمایا کہ اب کرنا کیا ہے. تو 2 آیتیں الگ الگ ہیں. ایک میں ہے انقذی فیہ فی التابوت فاقذی فیہ فی الیم، کہ ہم نے کہا کہ اس موسیٰ علیہ السلام کو ایک کام کریں، ایک تابوت بنوائیں، اس تابوت میں بند کریں اور اس تابوت کو پھر دریا کے حوالے کر دیں. اب دیکھیں اس صورتحال کیا ہے. مدنی چینل کے ناظرین ذرا غور فرمائیں کہ ایک ماں اپنے ہاتھوں سے اپنے ہی بچے کو دریا کے حوالے کر رہی ہے. یہ کیا صورتحال ہے؟ میں تھوڑی سی ایک وضاحت کرنا چاہوں گا. ہمارے ہاں جب مصیبت آتی ہے، آزمائش آتی ہے، تو ہم اس کو کچھ اور سمجھ رہے ہوتے ہیں. حالانکہ ہوتا یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی پیچھے سے قدرت کار فرما ہوتی ہے اور وہ ہمارے لیے کیا سے کیا رزلٹ نکلنے کے لیے وہ ایک راستہ بن رہا ہوتا ہے، سبب بن رہا ہوتا ہے. کہ ایک طرف حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھیں، ان کے بھائیوں کے ہاتھوں سے ان کو کنویں میں ڈلوایا گیا. کتنی بڑی آزمائش ہے. لیکن وہ کنویں میں ڈالا جانا ان کی سرداری کا سبب بن رہا تھا، ان کی بادشاہت کا سبب بن رہا تھا. اس کے اندر ہم نے یہ سیکھنے کو ہمیں مل رہا ہے کہ اللہ رب العالمین اسباب بنا رہا ہوتا ہے. ایسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ آپ ان کو دریا کے حوالے کر دیں. اب اگلے جو الفاظ ہیں نا وہ بڑے خوبصورت ہیں. میرے رب نے فرمایا لا تخافی ولا تحزنی، آپ خوف نہ کریں اس بات کا کہ موسیٰ علیہ السلام ضائع ہو جائیں گے. نہیں، یہاں جو ہے نا اس کو ایک لفظ بولا جاتا ہے لف و نشر غیر مرتب. اس کی کیا کیفیت ہے؟ لا تخافی ولا تحزنی انا رادوہ الیکی فجاعلوہ من المرسلین. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ایک تو آپ خوف نہ کریں، ان کی ضائع ہونے کا کوئی خطرہ نہ کریں، ان کی ہم حفاظت کریں گے، اور دوسرا آپ غم نہ کریں کہ آپ ان سے دور ہو رہی ہیں، ہم ان کو آپ کی طرف واپس لوٹا دیں گے، آپ تک پہنچا دیں گے اور ان کو نبی بھی بنا دیں گے، رسول بھی بنا دیں گے. کیا بات ہے، کیا عزت اللہ رب العالمین نے عطا فرمائی. اچھا پھر یہ انہوں نے جب ڈالا، یہاں رشتوں کی بڑی اہمیت ہے کہ ماں کا جو کلیجہ ہے نا، اللہ رب العالمین نے اس کا درد بھی بیان فرمایا کہ جب ماں نے اپنے بیٹے کو اپنے سے دور کیا تو اس وقت کی کیفیت ان کی کیا تھی. ان کا دل جو ہے نا ایسا دھڑک رہا تھا، ایسی کیفیت تھی کہ وہ باہر آ جاتا، لیکن اللہ رب العالمین نے ان کو
ہمت دی، حوصلہ دیا. تو انہوں نے اپنی بیٹی کو، حضرت مریم ان کا نام تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن کا نام مریم تھا. یہاں بہن کا بھی تذکرہ میں خصوصیت کے ساتھ کرنا چاہوں گا. ہمارے ہاں بہن کی وہ اہمیت نہیں ہے. بہن جو ہے نا ایک ماں کے درجے میں رہ کر کے درد و علم سہ کر کے بھائیوں کو پروان چڑھا رہی ہوتی ہے، لیکن جب وقت آتا ہے تو بہن کو پیٹھ پیچھے پھینک دیا جاتا ہے، اس کو اگنور کر دیا جاتا ہے، اس کے معاملات کو نہیں دیکھا جاتا. یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اس میں دریا میں ڈالا گیا تو ان کی والدہ نے ان کی بہن کو کہا کہ آپ جو ہے نا ان کے پیچھے پیچھے جائیں، ذرا دیکھیں کہ میرا بیٹا جاتا کہاں ہے. اب آپ حیران ہوں گے الفاظ کو سن کر، پڑھ کر کے، کہ وہ بہن دریا کے کنارے کنارے بھائی کے ساتھ ساتھ دوڑتی رہی، اور وہ جب محل میں داخل ہوئے، وہ جب اٹھایا گیا ان کو، تو یہ ان کے ساتھ وہاں بھی پہنچی، بہن وہاں تک پہنچی. اب دیکھیں نا کہ ہماری بہنوں نے ہمارے لیے کیا کیا دکھ اٹھائے ہوں گے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے. ہمارے آپ بچپن میں بھی آپ دیکھیں نا، بہن بھائیوں کا جو رشتہ ہوتا ہے، کوئی تھوڑا سا آپس میں تو چلے ان کی لگی رہتی ہے، بہن بھائی چھوٹے بچپن ہوتا ہے، لیکن کوئی اگر ذرا سا بھی ہو تو بہن کی آنکھ میں سب سے پہلے آنسو آئیں، سب سے پہلے آنسو، اور وہ ایک دم ڈھال بنتی ہے. اچھا بھائی چھوٹا ہو تو کبھی اسکول جاتے ہوئے منظر بھی دیکھے نا، اس تک کبھی کئی منظر شاید مدنی چینل کے ناظرین نے بھی دیکھے ہوں گے. بہن نے اپنے چھوٹے بھائی کا بیگ بھی اٹھایا ہوا ہے، اپنا بیگ بھی. اچھا سردی ہے تو اپنی چادر بھی دی ہوگی، خود ٹھٹر رہی ہوگی سردی سے، لیکن وہ اپنی چھوٹے بھائی کو دیا ہوگا. بارش ہو رہی ہے تو وہ خود اپنے ساتھ چھپایا ہوگا، اور یوں چل رہے ہوں گے. یہ بہن بھائیوں کا رشتہ بڑا کمال کا رشتہ ہے، بہت پیارا رشتہ ہے. یقین کریں یہ جتنے بھی رشتے اللہ پاک نے بنائے ہیں نا، بڑے کمال کے رشتے ہیں. اللہ کرے کہ ان کی اصل روح کو ہم سمجھیں، احساس پیدا ہو ان رشتوں کا، احساس پیدا ہو، درد پیدا ہو کہ اس رشتے میں ہے کیا ہے. جب ہم اگنور کرتے ہیں نا کسی کو، پھر وہ پورا جو ساری زندگی کی محنت ہوتی ہے یا ساری زندگی کی محبت ہوتی ہے نا، پانی پھر جاتا ہے. ہمیں دو لفظوں میں آ کر بڑی آسانی سے نا رشتے توڑ دیتے ہیں بڑے ہو کر. پھر جب بڑے ہو جاتے ہیں، پھر وہ شادیاں ہو گئی تو پھر الگ جیسی ہوتے ہیں، تو پھر بڑی آسانی سے رشتے ختم کیے جا رہے ہوتے ہیں. خدا را یوں رشتے ختم نہ کریں، بلکہ اپنی بہنوں کو مان دیں. وہ جب اپنے سسرال جاتی ہیں، اپنے شوہر کے گھر جاتی ہیں، تو انہیں بہت بڑی ایک ڈھارس، بہت بڑا ایک سہارا جو ہوتا ہے نا اپنے بہن بھائیوں کا ہوتا ہے، کہ جو والدین کی طرف، یعنی والدین کا جو گھر ہوتا ہے نا، ادھر سے بڑا ایک ڈھارس، ایک مان ہوتی ہے، بڑا مان ہوتا ہے، بڑا واقعتاً بڑا ایک مان ہوتا ہے، اور وہ بڑا انتظار بھی کر رہی ہوتی ہیں. پھر آپ دیکھیں کہ جب کیا بتا رہی ہوتی ہے، ماموں کے گھر جائیں گے تو کیا ہوگا جی، اور وہ جب جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے. وہ آپ یہ دیکھیں نا، بچپن سے ہی نا ننیال کی طرف ویسے بھی نا بچے کی توجہ زیادہ ہوتی ہے، زیادہ ہوتا ہے. وہ چندہ ماموں تو چندہ ماموں، بچپن سے ہی نا ماموں ماموں کان میں ڈل رہا ہوتا ہے، اور چاند سے تشبیہ دی جا رہی ہوتی ہے. تو یعنی اتنی محبت بچوں میں آگے ڈالی جا رہی ہوتی ہے. بہرحال کوئی بھی رشتہ ہے، اچھا بھائی بھائی کا آپس میں رشتہ ہے، بہن بھائی کا رشتہ ہے، کوئی سے بھی رشتے ہیں، خالہ کا رشتہ ہے، ماموں کا رشتہ ہے، چچا کا ہے، پھپھو کا ہے، یہ جتنے بھی رشتے ہیں، ان رشتوں کا ہمیں احترام بہر صورت کرنا ہی کرنا. جی میں ایک جملہ پیش کرنا چاہوں گا، ایک بڑا خوبصورت جملہ ابھی کچھ دنوں پہلے سننے کو ملا تھا. تو ایک شیخ صاحب گفتگو کر رہے تھے کہ اگر کسی نے مجھ سے پوچھا کہ کیا بہن کو زکوٰۃ دینا جائز ہے، تو بولے میرے دل میں یہ ایک جیسے بہت بڑا دھماکہ نہیں ہوتا ویسے ہوا. میں کہا بہن کو زکوٰۃ دینا مطلب آپ کے پاس مال اتنا ہے اور اس کے اوپر سال گزر چکا ہے، اور آپ کی بہن کی حالت یہ ہے کہ اس کو صدقے تک کی ضرورت ہے. کیا کر رہے ہیں آپ؟ اللہ اکبر. آپ کے پاس اتنا مال ہے کہ اس کے اوپر زکوٰۃ ہے، سال گزر چکا ہے، اور بہن کی ضرورت کو پورا نہیں کیا. کر کیا رہے ہیں؟ اللہ. بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن جو ہے نا ان کے ساتھ وہاں پہنچی، تو وہ جو محل تھا اس کا فرعون کا، وہاں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ تابوت، وہ جس میں آپ بند تھے، باکس، اس کو پہنچا جی، تو فرعون کی بیوی حضرت آسیہ، یہ زبردست بات ہے قبلہ شاہ صاحب، اور میں شاید آخری بات کر رہا ہوں اس حوالے سے آج اس سوال کے اندر، کہ وہ جو ہے نا انہوں نے جب دیکھا موسیٰ علیہ السلام پر نگاہ پڑی، تو حضرت ابن عباس کے الفاظ ہیں کہ ان کے دل میں اللہ نے محبت ڈال دی. تو انہوں نے، حضرت آسیہ نے فرعون سے کہا کہ ان کو ہم اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں، کہ یہ ہمارے لیے قرۃ عین لی ولک، یہ میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے گا. جی. تو
روایت کے الفاظ ہیں کہ فرعون نے کہا کہ اما لکی فنعم اما لی فلا حاجت لی، اگر تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک کی بات کر رہی ہو تو ٹھیک ہے، ہو جائے، لیکن میری آنکھوں کی ٹھنڈک یہ نہیں ہوں گے۔ صحیح۔ تو میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اگر فرعون اس وقت یہ بات کہہ دیتا کہ ہاں یہ میری آنکھوں کی بھی ٹھنڈک ہوں گے، تو جیسے حضرت آسیہ نے اس وقت تک ایمان نہیں لائی تھیں، اس وقت تک اللہ نے ان کو ایمان کی دولت سے مشرف نہیں فرمایا تھا، لیکن جب انہوں نے ایک نبی کو، ہونے والے نبی کو جی یا اللہ نے ان کو منتخب فرما لیا تھا، تو ان کے لیے جب یہ جملہ انہوں نے کہا کہ قرۃ عین لی، یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں، تو اللہ نے اس جملے کی برکت سے ان کو ایمان عطا فرما دیا۔ کیا بات ہے۔ اگر فرعون، حضور نے فرمایا اگر فرعون بھی کہہ دیتا کہ یہ میری آنکھوں کی بھی ٹھنڈک ہیں، تو اللہ اس کو بھی ہدایت عطا فرما دیتا، ایمان عطا فرما دیتا۔ یہ جو انبیاء کی تعظیم کے حوالے سے جو وہ جادوگر جب جمع ہوئے اور کہا کہ موسیٰ علیہ السلام بھی کھڑے ہیں اور کہا کہ کیا کریں گے، پہلے آپ ڈالیں، جادوگروں نے کہا تھا نا پہلے آپ ڈالیں گے اپنا عصا یا ہم ڈالیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا پہلے آپ۔ تو یہاں پر بھی علماء کرام نے بڑی پیاری بات فرمائی نا، کہا کہ یہ جو ان جادوگروں کو اللہ نے ایمان کی دولت سے مالا مال کیا، وہ ہے نبی علیہ السلام کی تعظیم۔ نبی کی تعظیم اتنا اہم یعنی کہ معاملہ ہے کہ بندہ وہ جو کفر کی وادیوں میں بھٹک رہا ہوتا ہے، اللہ ایمان کی دولت عطا فرما دیتا ہے۔ آپ سوچیں ذرا کہ نبی کی تعظیم میں صرف اتنا جملہ کہہ دینا، اتنا جملہ کہ پہلے آپ ڈالیں گے یا ہم، تو یہ اتنا جملہ ہی کتنا مبارک ہوا ان کے حق میں کہ اللہ پاک نے ایمان کی دولت عطا فرما دی۔ اسی لمحے میں جگہ پہ جی ادھر ہی ایک اچھا، پھر یہاں پر ایسے افراد کو بھی غور کرنا چاہیے جو انبیاء اکرام علیہ السلام کی شان کی تنقیص کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھا یہاں یقین کریں، بڑے غور کرنے کی بات ہے کہ جو انبیاء اکرام علیہ السلام اور بالخصوص نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بسا اوقات نفس و شیطان کے بہکاوے میں آ کر ایسی بات کر جاتے ہیں کہ جو انبیاء کرام علیہ السلام کی شایان شان نہیں ہے۔ ایسی باتوں سے ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے، اپنے دل کو اس بات کی طرف منائیں، بتائیں اپنے دل کو کہ ہاں سب سے اولا ہو والا ہمارا نبی، سب سے بالا ہو والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دھولا ہمارا نبی، بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کے آیا ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی۔ یہ بتائیں، اپنے دل کو اس بات کی طرف لے کر آئیں، منائیں، مت شیطان کو ادھر اپنے سینے میں جگہ دینے دیں، مت شیطان کے وسوسوں کو اپنے پاس لانے دیں، اور جب خصوصیت کے ساتھ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مقام کا مسئلہ ہے، حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے رتبے کا معاملہ ہے، تو پھر ہم نے کوئی ایسی بات نہیں، ہم نے پھر اپنے اسلاف کی زندگیوں کو دیکھنا ہے کہ ہمارے اسلاف نے کیا کہا ہے۔ بڑی پیاری بات امام بوصیری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے نا، نقیب بھائی کہ آپ نے فرمایا تھا نا کہ اللہ پاک کی ذات میں یعنی حضور کے لیے دو باتیں نہیں کہنی، خدا نہیں کہنا اور خدا کا بیٹا نہیں کہنا، بقیہ حضور کی شان میں جو کہتے رہو کہتے رہو۔ کیا کہیں گے حضور کی شان میں صلی اللہ علیہ وسلم؟ امام بصیری نے فرمایا دع مدعتہ النصارى فی نبیہم واحکم بما شئت مدحا فیہ واحتکم فانصب الى ذاتہ ما شئت من شرف وانصب الى قدرہ ما شئت من عظم فإن فضل رسول اللہ لیس لہ حد فیعرب عنہ ناطق بفمی لو ناسبت قدرہ آیاتہ اذا ما احیا اسمہ حین یدعى دارس الرمام۔ فرمایا ایک تو خدا نہیں کہنا، دوسرا خدا کا بیٹا نہیں کہنا، اس کے علاوہ جو کہہ سکتے ہو کہہ لو، پھر بھی نبی پاک کی تعریف کا حق ادا نہیں ہو سکتا، کیونکہ ان کے فضل و کمال کی حد ہی نہیں ہے۔ اللہ نے ان کی عظمتوں کو، نبی پاک کی عظمتوں کو کچھ ظاہر کیا، کچھ شانوں کو ظاہر کر کے بھیجا ہے۔ اگر اللہ نبی پاک کی تمام عظمتوں کا ظہور دنیا میں فرماتا تو بسیدہ ہڈی پہ بھی حضور کا نام لیا جاتا، وہ بھی زندہ ہو کے کھڑی ہو جاتی۔ اور سید اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے کہ آج تک جتنی عظمت علماء نے بیان کی، جو کوئی جتنا بیان کر سکا ہے، یہ ان کا علم تھا،
انہوں نے اپنے علم کے مطابق اتنا ہی بیان کر سکے، ورنہ حضور کی شان تو اس سے بہت آگے سے شروع ہو رہی ہے۔ واہ تو واہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، شان، رفعت، یہ تو، اور جیسے تعظیم کی بات ہوئی، اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے نبی پاک کی تعظیم کیسی ہونی چاہیے؟ جی فرمایا جیسے قرآن نے بتائی ہے، واہ واہ، صحابہ نے کر کے دکھائی ہے، کیا بات ہے، ایسی ہونی چاہیے تعظیم۔ جیسے ابھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ کہ حضرت آسیہ نے جو جملہ کہا جی فرعون کی زوجہ نے، وقالت امرأۃ فرعون قرۃ لی ولک، کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تیری آنکھوں کی بھی ٹھنڈک ہو جائے۔ اس نے کہا مجھے تو حاجت نہیں ہے۔ جی اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھا کے کہا والذی نفسی بیدہ، اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں والذی یحلف بہ لو اقر فرعون، اللہ اکبر، اللہ، لو اقر فرعون ان یکون لہ قرۃ عین کما اقرت لہداہ اللہ بہ کما ہدا بہ امرأتہ واہ واہ، ولکن واہ واہ، اللہ حرمہ ذالک۔ فرمایا اگر فرعون بھی کہہ دیتا نا میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، خدائی کا دعویٰ کر رکھا ہے، اتنا بڑا وہ مجرم ہے، لیکن نبی کی محبت کیسی، صرف نبی کی محبت نہیں، ابھی تو نبوت نہیں ملی جی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، بلکہ نبی بنائے جائیں گے تو آپ سے محبت کا صلہ اللہ کیا دے رہا ہے؟ فرمایا اگر کیا دیتا نا میری آنکھوں کی بھی ٹھنڈک ہے، اللہ یہ سب جرم معاف کر کے اسے ہدایت عطا فرما دیتا۔ اور ایک بڑی خوبصورت بات اشیات اللمعات اور مرقات وغیرہ میں لکھی ہے، ایک دن اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا موسیٰ جانتے ہو میں نے تمہیں نبی کیوں بنایا؟ عرض کی مالک تو علیم و خبیر ہے۔ تو ارشاد فرمایا تم ایک دن بکریاں چرا رہے تھے، ریوڑ سے ایک بکری الگ ہو کے بھاگی، تم اس کے پیچھے گئے، بھاگتے بھاگتے وہ دور چلی گئی، آپ اس کا پیچھے چلتے رہے، آپ کے پاؤں زخمی ہو گئے، وہ اتنا دور گئی کہ جا کے کانٹوں والی جگہ پھنس گئی، پھر رکی، آپ زخمی بھی ہو گئے اور سخت مشقت بھی اٹھائی، بکری کو وہاں سے نکالا، بکری پہ کچھ آپ نے غصہ نہیں کیا بلکہ اس پہ رحم کرتے ہوئے اسے اٹھایا اور کندھوں پہ بٹھا کے اسے واپس لائے۔ یہ جو آپ نے اللہ کی مخلوق پہ رحم کیا ہے، ہم نے اس کو قبول کر کے آپ کو منصب نبوت پہ فائز کر دیا۔ اللہ اکبر، اللہ، آج کل بھی قربانیوں کا جیسے ہے تو جانوروں پہ شفقت کی جائے، رحم کیا جائے، ویسے حضور نے فرمایا ہے کہ بکری جنتی جانور ہے، اس سے مٹی جھاڑو، تو جانوروں پہ رحم کرنا چاہیے۔ اگر جانور ادھر ادھر بدکتا ہے تو لوگ جانور کو مارنا شروع کر دیتے ہیں، برا بلا کہتے ہیں، حالانکہ اس کو کیا پتا چلنا، وہ تو جانور ہے، اگر اتنا ہی وہ سمجھدار ہوتا تو شرارت ہی نہ کرتا۔ تو اس طرح جو مخلوق ہے اس پہ رحم کرنا چاہیے، کہ جانور پہ رحم کرنے کا یہ صلہ ہے تو انسانوں پہ، اشرف المخلوق پہ کوئی رحم کرے گا تو کیا صلہ ملے گا۔ ابھی قربانی کے دنوں قریب ہیں تو خدا کے لیے جن جانوروں نے قربان ہونا ہے ان پہ بھی رحم کھائیں۔ اچھا ہوتا یوں ہے کہ وہ بیچارہ بیٹھا ہوا ہے تو پھر آئیں گے، اس کو ٹھڈا ماریں گے، اس کو کھڑا کریں گے بار بار، یعنی کہ 50 بندہ اگر دیکھنے کے لیے آئے اس کو اٹھک بیٹھک جانور کو کروانا ہے، بھائی بیٹھے ہوئے دکھا دو، بھائی اس کو کیا مسئلہ ہے۔ یہ وہ کہ ایک تو ہے کہ خریدنے کے لیے آیا، وہ تو پورا تحقیق کرے گا، وہ چیک کرے گا، چلا کر بھی دیکھے گا، وہ ساری اپنی جگہ پر ہے، لیکن آپ نے خرید کے گھر آئے ہیں نا، تو اب دوست آ رہے ہیں، اچھا پوری رات، آج کل تو یہاں ایک گہما گہمی ہوتی ہے کراچی میں نا، تو دوست بیٹھے ہوئے ہیں تو چائے بھی آ رہی ہے تو کھانے بھی چل رہے ہیں، اور پھر ساتھ کوئی بھی آ رہا ہے اسے دکھا بھی رہے ہیں، تو کبھی چلا بھی رہے ہیں، کبھی بٹھا بھی رہے ہیں، کبھی بھگا بھی رہے ہیں، تو اچھا گرمی کا موسم بھی ہے تو آپ اس کا بھی خیال رکھیں، وہ جانور ہیں، بے زبان ہیں، اپنی تکلیف کا آپ کے سامنے اظہار نہیں کر سکیں گے، ان کو بھی تکلیف ہوتی ہے، جی ہاں جانوروں کو بھی تکلیف ہوتی ہے، تو لہٰذا جانوروں پر بھی آپ رحم کھائیں، انشاءاللہ جانوروں پر رحم کریں گے، اللہ کی ساری مخلوق جتنی بھی مخلوق ہے آپ ان پر رحم کھائیں، اللہ اس کے بدلے کیا کچھ نہیں عطا کرتا۔ آپ دیکھیں کہ وہ بنی اسرائیل کی ایک عورت جو جا رہی ہے اور گناہ کے لیے جا رہی ہے، راستے میں اس نے دیکھا کہ کتا پیاس سے اپنی زبان کو گیلی مٹی پر لگا رہا ہے، تو اس نے کیا کیا کہ وہ تھوڑی دیر رکی اور اس نے موزہ اتارا اور پانی
کنویں سے بھر کر اس کتے کو پلا دیا. اس عمل کی وجہ سے, اس رحم کرنے کی وجہ سے اللہ پاک نے اس عورت کو توبہ کی توفیق بھی عطا فرمائی اور اس کو اللہ پاک نے سارے گناہ اس کے معاف فرما دیے. وہ غفور الرحیم ہے. جب اللہ کی مخلوق پہ رحم کیا جاتا ہے اللہ کرم کرنے والا ہے. اچھا, یہاں ہم گفتگو کر رہے ہیں کاشان بھائی کہ موسیٰ علیہ السلام کی سیرت پر. اچھا, موسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے پہلے میں چاہوں گا کہ اس حوالے سے کچھ آپ بتائیں کہ فرعون اور بنی اسرائیل یہ کس حال میں تھے, کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت سے قبل جو ہے مصر کی سرزمین پہ فرعون کا یہ غلبہ تھا, اور وہ ظلم اور تکبر اور سرکشی میں اس انتہا کو پہنچ چکا کہ اس نے وہ خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا معاذ اللہ. اور مزید یہ کہ فرعون نے اہل مصر کے مختلف گروہ بنا کر ان کے درمیان فساد برپا کروا دیا, یعنی تقسیم کاری کروا دی. تو بنی اسرائیل کو اس نے کمزور کر کے اپنا مطیع اور خادم بنا رکھا تھا, اور ان کے ساتھ اس کا یہ سلوک تھا کہ وہ ان کے ہاں بچے پیدا ہونے والے جو ہے بیٹا پیدا ہونے والے یا کوئی بھی پیدا ہوتا اس کو ذبح کروا دیتا, اور ان کی لڑکیوں کو خدمت گاری کے لیے جو ہے وہ زندہ چھوڑ دیا کرتا. یہ اس کی انتہائی احمقانہ یہ سوچ تھی, کیونکہ اگر وہ اپنے خیال میں کاہنوں کو سچا سمجھتا تھا تو یہ بات ہونی ہی تھی, تو لڑکوں کو قتل کر دینے سے کوئی نتیجہ نہ ملتا, اور اگر وہ انہیں سچا نہ جانتا تو یہ اس کے نزدیک ایک لغو بات تھی, اور صرف ایک لغو بات پر لاکھوں بچوں کو قتل کروا دینا اور اتنا ظلم و ستم کرنا, سرکشی کرنا, یہ کہاں کی درست بات ہے. تو یہ حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام اور فرعون اور بنی اسرائیل کے احوال ہیں کہ انہوں نے فرعون نے جو کس طرح سے جو ہے وہ ظلم و ستم کیے, سرکشی کی. اللہ اکبر, اللہ اکبر. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو بنی اسرائیل تھے, آپ دیکھیں کہ کس طرح ان پر ستم کیا گیا. بڑی زبردست آپ نے بات کی کہ کتنا احمق تھا کہ جب جادوگروں نے ہی اس کو بتایا تھا کہ ایک بچہ آئے گا جو تمہارے تخت کو یعنی تمہارے تخت و تاج کو ختم کر دے گا, تمہاری حکومت بادشاہت سب کچھ ختم ہو جائے گی. اگر وہ ان کو سچائی مان رہا تھا تو پھر بچوں کو قتل کروانے کا کیا مقصد, اور اگر ان کاہنوں کو اچھا نہیں سمجھ یعنی سچا نہیں سمجھ رہا تھا تو پھر بچوں کا قتل کرنا یہ کاہے کا انصاف تھا کہ ایک لغو بری بات, بے مقصد بات پر اس نے اتنا یقین کیا اور بچوں کو قتل کرنا شروع کر دیا. تو دونوں ہی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو یہ انداز اس کا درست نہیں تھا, اور اتنے بچوں کا قتل والعیاذ باللہ. اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے. کچھ کالز ہیں مدنی چینل کے ناظرین کی, آئیے کال لیتے ہیں. جو نالو محمد فراز ہے, ماں صبح سندھ ضلع سانگڑ کا آیا. شاہ صاحب اواں سبرن جا کیڑا حال آئین؟ شاہ صاحب مجھے نات کا سلام بھائی کھاں ہی عرض گزار ہے موکے ہی بدائیں. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے, تماشا نہیں ہے. یہ بدائی چلو, جزاک اللہ خیرہ. آمین آمین. اسے کلام کہہ دیا جائے. باقی آپ نے مجھ سے میرا حال پوچھا, اللہ جو کرم ہے, سندھی میں تو میرا خیال یہی بولیں گے, یہ تو میں نے بول دیا. میرے خیال اللہ جی شاید بولتے ہیں سجاد بھائی چلیں جی, اللہ جو کرم ہے, تو بس اتنا ہی قبول فرما لیں. میرا خیال ہے آپ کو بھی سمجھ میں آ گئی ہوگی. اللہ پاک کا بہت احسان ہے, دامن مصطفیٰ ہاتھوں میں ہے. اللہ خوش رکھے آپ کو. اگلی کال لیتے ہیں. میں دیدی خان سے بات کر رہا ہوں, مجھے ایک نعت سنا دے. حسبی ربی جل اللہ. یہ رمضان کی آواز نہیں لگتی؟ ایسا ہی ایسے ہی ہے نا. سلمان بھائی کا شہزادہ ہے رمضان, اس کی آواز سے بہت ملتی جلتی آواز تھی. جی انشاءاللہ, بہت شکریہ آپ کا. خوش رہیں, آباد رہیں پیارے پیارے بچے. اللہ آپ کو سلامت رکھے, برکتیں عطا فرمائے. اگلی کال لیتے ہیں. محمد رمضان اتاری جمبر سے عرض کر رہا ہوں. میرے نا ایک عزیز ہیں, حکیم صاحب سے یہ میرا کوشچن ہے. میرے ایک عزیز ہیں, ان کے نا بازوؤں میں درد ہے, تو کسی نے بتایا کہ ان کو گھنٹیا ہوا ہے, اس طرح کا کچھ لفظ بولا انہوں نے. ایک تو ری کی ہوا ہوتی ہے نا, وہ نہیں, گھنٹیا ہوا ہے. تو میری حکیم صاحب سے یہ التجا ہے کہ اس کا کوئی علاج بتا دیں, اور اگر اس کا کوئی روحانی علاج ہے تو وہ بھی بتا دیں. جزاک اللہ خیرہ. آمین آمین. خوش رہیں, آباد رہیں. جن کے لیے آپ نے دعا کا کہا ہے, مشورہ لیا ہے, اللہ تعالیٰ انہیں صحت
بھی عطا فرمائے. اگلی کال لیتے ہیں. خلیل بھائی کی آمد مرحبا. ہمیں یہ کلام سنا دیجیے. قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زبان پر آیا نہیں. بہت شکریہ آپ کا. اگلی کال دیجیے. محمد ارسلان اتاری مدینہ الاولیاء ملتان شریف سے بات کر رہا ہوں. کل صلی اللہ کہتے کہتے میں آج کا موضوع بہت ہی پیارا ہے. خلیل بھائی آپ سے عرض ہے کہ آپ ایک گھریلو ٹوٹکا بتائیں. میری دانتوں کی جاڑوں میں بہت درد رہتا ہے. ٹیوب برش بھی کرتے ہیں اور دوائیں بھی بہت لی ہیں لیکن فرق نہیں پڑتا. آپ کی اس میں کوئی منجن ہو جسے بنا کر لگایا جائے تو وہ درد دور ہو جائے اور دانت بھی صاف ہو جائے. تو آپ سے عرض ہے کہ یہ والا کلام بھی سنا دیں. تنم فرض ہو جا جام پارا. بہت شکریہ آپ کا. اللہ آپ کو صحت بھی عطا فرمائے. اگلی کال دیجیے. آپ سے میری گزارش یہ ہے کہ مجھے یہ جو کلام ہے جب تک جیوں میں آقا کوئی غم نہ پاس آئے جو مروں تو ہو لحد پر تیری رحمتوں کے سائے. خلیل بھائی سے عرض ہے کہ یہ کلام سنا دیں. بہت شکریہ آپ کا جی. انشاءاللہ ضرور. اگلی کال دیتے ہیں. میرا نام محمد نتاری ہے. میں جاپور سے بات کر رہا ہوں. مجھے راٹھا سے یہ عرض ہے مجھے یہ والا کلام سنا دینا ہو مایوں دیوانو. بات ہے جی. میسیج ہے جی. السلام علیکم. کیا حال ہے آپ سب کا؟ اللہ رسول کا بہت کرم ہے جی. دامن مصطفیٰ ہاتھوں میں ہے. کلام سنا دیں. مدینے جانے والو جاؤ جاؤ فی امان اللہ. اللہ پاک آپ کو جلد از جلد مکہ مدینے کی بعد حاضری عطا فرمائے جی. رضوان بھائی ہیں کہہ رہے ہیں جی کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے پروگرام میں میری نعت خواں بھائی سے فرمائش ہے سحر کا وقت تھا یہ کلام سنا دیں. جزاک اللہ. بہت شکریہ آپ کا جی. عمر فاروق اتاری ہیں تلا گنگ سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا جی. گندم کہہ رہے ہیں جی باپو گندم کی کٹائی چل رہی تھی جس کی وجہ سے پروگرام میں شرکت نہیں ہوتی تھی. آج سے پھر آپ نے ذہنی آزمائش کا سلسلہ شروع کیا جاتا ہے. ایسا شعر سنائیں جس میں لفظ حج آتا ہو. چلیں جی ہم حج پر انشاءاللہ حاجی نقیب صاحب سے لیں گے انشاءاللہ یہ شعر. ابھی ہاں ابھی ہاتھوں ہاتھ. حج کا شرف عطا ایسا ہی ہے کچھ. ہے تو ایسا ہی ہے لیکن آپ مکمل کریں. خلیل بھائی مدد کریں گے میری تو پھر. کا شرف ہو پھر آتا. حج کا شرف ہو پھر پھر آتا. آتا یا رب مصطفیٰ یا رب یا رب یا رب مصطفیٰ. میٹھا مدینہ پھر دکھا. یہ تو خلیل بھائی نے سنا دیا. آپ کوئی اور سنائے. نہیں آ رہا ذہن میں. حاجیوں وہ تو حاجیوں ہے نا حج نہیں ہے. خلیل بھی آپ سنائیں کوئی شعر حج پر. کاش ہر سال حج کرے عطار عرض عطار پر کرم کیے. کیا بات ہے. آئیے مدنی چینل کے ناظرین ایک بڑا پیارا پیکیج ہے فوڈ اپڈیٹ کے بعد انشاءاللہ پھر ہم آپ کے مزید میسیجز بھی لیں گے آپ کے کمنٹس بھی لیں گے. لیکن پہلے بڑھتے ہیں سیگمنٹ کی طرف. فوڈ اپڈیٹ. حرم کی یاد سے میرا شروع دن یا رسول اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مدنی چینل کے ناظرین ایک بار پھر حاضر ہیں موجود ہیں منڈی کے اندر فروٹ منڈی میں. اور منڈی کا نام آتے ہی ذہن میں ایک چیز آتی ہے منڈی ہو اور شور نہ ہو یہ ایسا ہو نہیں سکتا. تو میرے دونوں اطراف یہاں آڑو ہی آڑو ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی پیاری اور خوبصورت نعمت ہے. خاص گرمیوں کا تحفہ ہے اور جس کے بہت سارے فائدے ہیں. قوت مضافت کو جو ہے وہ بڑھاتا ہے. اسی طرح کولیسٹرول کو کم کرتا ہے. تو آج انفارمیشن دیں گے ہم آپ کو آڑو کے بارے میں. اس کے حال احوال کیا ہے, کہاں سے آتا ہے, کیسے بکتا ہے اور مارکیٹ میں آتا کیسے ہے, وہاں سے کیسے یہاں تک پہنچتا ہے, پکتا کیسے ہے, درخت کتنی دیر میں تیار ہو جاتا ہے. یہ ساری انفارمیشن آپ کو ملے گی. ہمارے ساتھ رہیے گا. بڑھتے ہیں آگے اور لے کر چلتے ہیں آپ کو منڈی میں. جمیل بھائی ماشاءاللہ کب سے ہیں فروٹ منڈی میں؟ فیضان مدینے کے ساتھ جب سبزی منڈی تھی وہاں سے ہمارا ہے. یہ تقریباً مثال سوات کے آڑو ہے. پہلے سوات کے آڑو آتا ہے پھر اس کے بعد بلوچستان کے آڑو آتا ہے. کچا تو نہیں ہے, پکا ہوا ہے سارا؟ نہیں یہ پکا ہے, تیار ہے, سمجھو کھانے کا ہے. اچھا کھانے کا ہے. بالکل. اس میں کچا بھی آتے ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ کچا الگ ہوتے ہیں, یہ تیار ہے بالکل کھانے کا ہے. درخت پہ ہی پکتے ہیں یا کاربیٹ وغیرہ لگاتے ہیں اس کو؟ نہیں یہ درخت پہ پکتا ہے, کاربیٹ اس میں نہیں ہوتا ہے.
हाँ में कार्बेट होता है, इसमें कार्बेट नहीं होता है। ये जब पुल से निकल जाता है फिर इसके 40 दिन में पक जाता है। ये केबीके में होता है, बलूचिस्तान का अलग होता है, ये केबीके में होता है। बलूचिस्तान का वो खोलने वाला होता है, उसमें जो खुल जाता है। ये खोलने वाला नहीं होता। अच्छा। तो ज्यादा मीठा कौन सा होता है? मिठास बलूचिस्तान की आड़ू में होता है। रेट वगैरह क्या है इसके चल रहे हैं आप? रेट यार मुख्तलिफ है। हमारे पास जो है 3 लाट पड़ा है, उसका 700 रुपए, इसका 7.5 है, वो 700 रुपए। क्वालिटी का फर्क है या क्वालिटी जायका का होता है? फर्क है, नहीं क्वालिटी का है। तो यहीं से आप खरीदते हैं या सवाब से मंगाते हैं? नहीं, इधर आड़ती लोग है, उधर से खरीदते हैं, बस इधर अच्छा, वहाँ 50-100 से रुपए रखते। तो ये अभी क्या रेट वगैरह चल रहे हैं बताएं? इसमें मुख्तलिफ रेट्स होते हैं। मिसाल के तौर पे ये चल रहा है 800-850 रुपए कार्टन डब्बा। वो सेट कोने पे पड़ा हुआ है, वो जो है ना तकरीबन 1000 तक बिकता है। ये 900 रुपए का, ये 600-650 रुपए की क्वालिटी के एतबार से क्वालिटी के एतबार से होते हैं। तो इसका सीजन कितना अरसा रहता है? 1 महीना 40 दिन रहता है तकरीबन। वहाँ खुद उगाते हैं या खरीदते हैं यहीं से फिर बेचते हैं? नहीं, हमारे कमीशन की हिसाब होता है। हम जमींदारों को खर्चा, मिसाल खाद हो गया, मजदूर खर्चा हो गया, शोरा हो गया, दवाई हो गई, ठीक है, ये चीज हम देते हैं। ये जमींदारों की बागात से आता है। इधर हमारे जो हिसाब है वो कमीशन की हिसाब है। अच्छा, तो एक बाग पर अंदाजन कितना खर्चा आ जाता है? 1 एकड़ का अगर बाग हो तो? इस पे मुख्तलिफ होता है, इलाके के ऊपर फर्क होता है। 5 लाख भी आता है, 10 लाख भी आता है, 15 लाख का हुआ वैसा उस एतबार। इसमें अलग अलग क्वालिटी है। अच्छा क्वालिटी जो है ना वो है, वो तकरीबन 1100 रुपए के, ये 800-850 रुपए के। अच्छा चीज। कौन कौन से इलाकों में ज्यादा पाया जाता है ये ज्यादातर जो है ना, पहला शुरुआत हुई इसका स्वाद के, अब तो पंजाब में भी लगाना शुरू हो गया, पंजाब में भी लगते हैं, और कोटे का जो है ना, कोटे का भी आते हैं। अच्छा, इसमें कलर भी मुख्तलिफ होते हैं, जैसे थोड़ा ग्रीन है ना अभी? ये कच्चा है। ये कच्चा है अभी जी। ये जब तैयार होएगा तो फिर ये अच्छा, लाल तो कलर पे आ जाते हैं। तो ये भी कच्चा है अभी? जी। अभी मिसाल के तौर पे ये दाना होता, ये वाला जी, ये जब तैयार होता है तो सारे जो है इस तरह आ जाता है। अच्छा, फिर इस तरह आ जाता है। अभी ये सारा कच्चा है? जी, कच्चा है, कड़क है। अच्छा, कच्चे का रेट फिर मुख्तलिफ होता होगा, पक्के का अलग होता होगा? पक्के तो असल में जो है ना ठेले वाले बेचते हैं। हम लोग जब आते हैं हम तो कच्चा ही बेचते हैं। तो आड़ू के क्या रेट वगैरह चल रहे हैं अभी? मुख्तलिफ रेट है, 1200 से लेकर 400 तक है। साइज में फर्क होता है, मोटा माल, छोटा माल। अच्छा, तो माल इसमें क्वालिटी का फर्क होता होगा, जितनी अच्छी क्वालिटी होगी उतना। तो आपके पास कौन से? ये मेरे पास ये 4 दाने वाला माल है, ये 600 रुपए का है। तो अभी सबके लिए रेट एक ही जैसा होता है या कुछ ज्यादा ले तो उसके लिए कम कर देते हैं? नहीं, उसके लिए कम कर देता है। कुछ 550, 600, किसी के लिए 550, किसी के लिए 600, किसी के लिए 650। सवाब से यहाँ आता है तो एक गाड़ी पे कितना खर्चा हो जाता होगा यार? इसके ऊपर अंदाजतन जो है ना, कम से कम 200-250 रुपया कार्टन के ऊपर किराया का खर्चा आता है। अच्छा, उधर भरने का, मजदूर का, सब कुछ ये कार्टन का, तो उन लोगों को भी महंगा पड़ता है। तो माल अच्छा जो होते है वो अच्छा रेट से बिक जाते हैं, जो कमजोर है वो कमजोर रेट से बिक जाते हैं। अच्छा, इसका कोई खाने के फायदे हैं कुछ? बिल्कुल, ये शुगर वाला बिल्कुल बगैर खौफ से खा सकते हैं, मगर ऐसे खाने के बाद, रोटी खाया उसके बाद इसको खाओ तो ये अच्छा चीज है, आजमे के लिए आजमे के लिए बहुत बेहतरीन है। इसकी बोली भी लगती है या ऐसे ही कॉटन में बिकता जी, जब ये नहीं बिकता है, माल ज्यादा हो जाए या बारिश का मौसम हो जाए, फिर इसका बोली भी लगता है। अच्छा। जब ये माल कम हो फिर ये बिकता है, ऐसा लोग लेता है। जब माल इसका ज्यादा होता है फिर ऐसा नहीं बिकता है, फिर लोग बोली लगाता है, फिर सस्ता बिकता है ना। ज्यादा जायकेदार कौन सा होता है, ये सवाद वाला या फिर जो कोयटा से आता है? कोयटा वाला बहुत वो जायकेदार, वो बड़ा आड़ू भी होता है, वो खुलने वाला भी होता है। अच्छा, यूं करके वो खुल जाता है? वो ऐसा खुल जाता है, ये खुल नहीं जाता है। अच्छा, चले, ठीक है। तो इसके रेट भी ज्यादा होते होंगे? उसका भी रेट, उसका वो बड़ा पेटी में आता है, इससे बोला वो लकड़ी की पेटी में आता है, वो 1500 का होता है। उसमें माल ज्यादा होता है। ये तो 5 किलो होता है 4, वो ज्यादा, वो 15 किलो, 14 किलो, 13 किलो होता है। वो बड़ा पेटी में होता है, ये लकड़ी वाला पेटी में होता है, वो थोड़ा महंगा होता है। वो माल भी मीठा होता है और महंगा भी होता है, वो बड़ा भी होता है। चले जी नाज़रीन, ये आपने तो देखा कि ये आड़ू के वाकईतन फायदे तो बहुत सारे हैं। कुव्वत मुदाफ़त सबसे बड़ी चीज जो है, जैसे गर्मी का भी मौसम है तो गर्मी में जो है वो गर्मी की वजह से बाज़ औक़ात हाजमा खराब हो जाता है और आजमाइश हो जाती है, तो कुव्वत मुदाफ़त को बढ़ाता है। जो वायरस आते हैं तो उनको रोकने में आड़ू मददगार होता है। तो अपने डॉक्टर के मशवरे से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, फायदे उठा सकते हैं। अल्लाह बरकत अता फरमाए। अल्लाह की नेमतें हैं, खाकर हमें क्या करना चाहिए? शुक्र अदा करना चाहिए।
بہت شکریہ آپ کا بھی. بڑی چلے گی ناظرین، یہ تھی انفارمیشن آڑو کے بارے میں. ہم نے آپ کو اس کی اقسام بتائی ہیں، اس کے فائدے بھی چند ہم نے آپ کو بتانے کی کوشش کی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو کھانے کے کیا فائدے ہیں، اس کی اقسام کیا ہیں، کہاں سے آ رہا ہے، یہ بھی ہم نے آپ کو بتانے کی کوشش کی ہے. اب بڑھتے ہیں اسٹوڈیو میں اور دیکھتے ہیں وہاں آپ کے لیے کیا ہے. جی یہاں پر بھی الحمدللہ آڑو آئے ہیں. ہمارے عاطف بھائی ماشاءاللہ بڑی محنت کرتے ہیں، اور گرمی کے اس موسم میں جا کر ہمارے عاطف بھائی اور پھر پوری ٹیم جا کر یہ پیکیج ریکارڈ کرتے ہیں، جو معلوماتی بھی ہوتا ہے اور بہت کچھ سیکھنے کا ایک موقع بھی ملتا ہے اس میں. اللہ پاک ہمارے عاطف بھائی کو برکتیں عطا فرمائے. بہرحال یہاں پر کچھ آڑو ہیں جی، ہم انشاءاللہ مبلغین کو پیش کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ساتھ ہی انشاءاللہ ہم خلیل بھائی سے اس کے فضائل، کمالات، برکات ساری انشاءاللہ سنیں گے انشاءاللہ زوجہ. چلیں جی، یہ اس طرف بھی ہمارے مبلغین موجود ہیں جی ماشاءاللہ. خلیل بھائی کیا فرمائیں گے جی آڑو کے فضائل، کمالات؟ مزید کچھ تو عاطف بھائی نے ماشاءاللہ بیان بھی فرمائے، کچھ آپ مزید فرمائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کا اصل وطن جو ہے وہ چین ہے. اصل وطن اس کا چین ہے. اچھا ٹھیک جی، تو اس کا تعلق وہاں سے بتایا جاتا ہے. صحیح. دوسرا یہ کہ جب اس کو کھائیں تو کوئی بھی پھل ہو تو اس میں یہ احتیاط ضروری ہے کہ پکا ہوا ہونا چاہیے. کچی آپ چیزیں کھائیں گے اگر وہ پکا نہیں ہے تو پھر کیا ہے کہ وہ آپ کے لیے وہ مناسب نہیں ہوگا جو اس کے فوائد ہیں. تو اور دوسرا ہی کہ یہ معدے کے لیے، پیشاب کی جلن کے لیے، عام معدے میں جلن ہو اس کے لیے، پیشاب کی نالی میں بعضوں کو جلن ہوتی ہے اس کے لیے، جن بچوں کی نظریں کمزور ہوتی ہیں جی، کئی بچوں کے جیسے چشمے لگے ہوتے ہیں، تو اگر ان بچوں کو باقاعدہ یہ کھلایا جائے تو انشاءاللہ نظر کے حوالے سے بھی اچھا انشاءاللہ فائدہ ہوگا. صحیح. اس میں وائٹامن اے ہوتا ہے، تو یہ بھی ہمارے دانتوں کے لیے، مسوڑوں کے لیے، ہڈیوں کے لیے، آنکھوں کے لیے. اسی طرح سے وائٹامن سی بھی ہوتا ہے. تو یہ سارے جسم کے لیے جیسے مفید چیزیں ہیں. اور بعض بچوں کے نا جیسے پیٹ میں کیڑے ہوتے ہیں، تو کیڑوں کے اعتبار سے بھی بہت زیادہ مفید ہے. جن بچوں کے جیسے پیٹ میں کیڑے ہیں تو وہ اگر اس کو آڑو کو ویسے ہی کھائیں تو ویسے ہی کھلا دیں خالی پیٹ، انشاءاللہ پیٹ کے کیڑوں کے لیے بہت زیادہ مفید ہے. جی. اور یہ بہت ہی یعنی کہ اہم پھل ہے. مصر یا شام وغیرہ کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے کہ وہاں پر جو ہے جب اس کا موسم آتا ہے آڑو کا، اسے پیچ بھی کہا جاتا ہے، تو آڑو کا جب موسم آتا ہے تو اس کا جوس نکال لیا جاتا ہے، کپڑے میں اس کو جذب کر کے پھر اس کو سکھا لیا جاتا ہے. تو پھر جیسے ماہ رمضان یا دیگر مواقعوں پر یہ جو کپڑا ہوتا ہے جس کے اندر یہ جوس جذب کیا ہوا ہوتا ہے تو وہ جو ہے استعمال پھر اس کو کیا جاتا ہے. میٹر کے حساب سے اس کو کاٹ کے بیچا جاتا ہے. پھر کرتے کیا ہیں کہ وہ اپنا کپڑا لیا، جتنا آپ کو اپنا جوس بنانا ہے وہ کپڑے کو کاٹا، پانی میں بھگویا تو وہ اپنا رس چھوڑ دیتا ہے، اس کو استعمال کرتا ہے. تو ہمارے پاس تو یہ جیسے یوں کہہ لیں کہ موجود ہے، اور بہت زیادہ اس کے ریٹ بھی کوئی ہائی فائی نہیں ہے. تو اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے. آنکھوں کے لیے جو پوری تفصیل بیان کی، دانتوں کے لیے انشاءاللہ بہت زیادہ مفید ہے. ٹھیک ہو گیا. کچھ علاج بھی سن لیتے ہیں اور کلام بھی شامل کرتے ہیں. اللہ کریم ہمارے مریضوں پر نظر رحمت فرمائے، سب کے لیے آسانیاں فرمائے. بالوں کے حوالے سے پوچھا تھا. بالوں کے لیے جو مفید جو مربع ہے وہ آملے کا ہے، اس میں وائٹامن سی ہوتا ہے، تو یہ بالوں کے لیے مفید ہے. اس کا ایک پیس صبح کھا لیا جائے، ایک پیس شام کو کھا لیا جائے، تو اس طرح یہ انشاءاللہ مفید رہے گا. زبان کے لکنت کے حوالے سے تھا، تو زبان کی لکنت جیسے انہوں نے بیان بھی کیا کہ بخار تھا، تو کمزوری کے باعث زیادہ تر یہ ہوتا ہے. تو اس کے لیے ان کو اچھی غذا کا انتخاب کریں، جیسے بکرے کا گوشت ہے، ہفتے میں ایک آدھ دفعہ تھوڑا سا اس کی یخنی پلا دیں، یا ایک آدھ بوٹی جو بھی وہ کھائیں وہ دیں، یا اس کا قیمہ بنا کے کھلا سکتے ہیں، یا جو بھی وہ کھائیں، یا انجیر ہے، پستہ ہے، بادام ہے، اس طرح کی چیزیں آپ کھلائیں گے. تو شہد ہے، تو انشاءاللہ جسم میں کچھ طاقت آئے گی، اعصاب پٹھوں میں مضبوطی آئے گی، تو انشاءاللہ جسم زبان بھی انشاءاللہ اٹھے گی، گفتگو کرنے کے اعتبار سے اس میں آسانی ہوگی. اسی طرح سے ناخن وغیرہ انہوں نے کہا کہ جیسے پیپ وغیرہ پڑ جاتی ہے، تو اس کے لیے اپنی غذا کا وہ خیال کریں، خاص طور سے جیسے بڑے کا گوشت ہے اور آلو وغیرہ یا باہر کی جو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں اس سے بچیں. عموماً ظاہر بات ہے کہ بیماریاں جو ہو رہی ہوتی ہیں تو اس کا تعلق کھانے پینے سے ہی ہوتا ہے. تو کھانے پینے پہ اپنی توجہ دیں کہ کیا آپ کھا رہے ہیں. اس کے لیے عناب کے نام سے ایک جڑی بوٹی آتی ہے، چھوٹے چھوٹے بیر کی طرح ہی ہوتا ہے،
آسانی سے آپ کو مل جائے گا پنساری کی دکان سے. 10 دانے اس کے رات کو پانی میں بھگو دیں, صبح اس کو ابال لیں اور اس کا پانی جو ہے چھان کر پی لیا جائے, تو یہ انشاءاللہ اس میں مفید ہوگا. سر میں خشکی کے اعتبار سے چاہیں تو یہ آپ آئل بنا سکتے ہیں. 50 گرام کلونجی کا آئل لے لیجئے, 50 گرام انڈے کا آئل, انڈے کا بھی آئل ہوتا ہے تو یہ 50 گرام یہ, اور 100 گرام زیتون شریف کا آئل, ان تینوں کو مکس کر لیں تو یہ بالوں کے لیے انشاءاللہ بالوں کی بڑھوتی کے لیے, بال اس سے بڑھیں گے بھی اور انشاءاللہ خشکی وغیرہ کے حوالے سے بھی مفید ہوگا. اسی طرح سے پتھری کے حوالے سے تھا. پتھری کا باقاعدہ جیسے علاج ہوتا ہے کہ اس کا الٹرا ساؤنڈ ہوتا ہے کہ کتنے اس کا سائز کیا ہے, اس کے اعتبار سے علاج وغیرہ ہوتا ہے, تو کسی اچھے طبیب کو وہ دکھائیں تاکہ اس کے مطابق آپ کو بتایا جا سکے. مزید یہ کہ پتھری کے لیے بہترین پھل جسے کہا جائے گا وہ ہے خربوزہ. تو خربوزہ جو ہے, خربوزہ ایسے متعلقہ جیسے دیگر اس کے جو اسی طرح کے جو ہوتے ہیں ہمارے یہاں جیسے گرما بھی کہتے ہیں اس کو, تو گرما خربوزہ, اس کا استعمال خاص طور سے خربوزے کو استعمال آپ کثرت سے کریں. اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ خربوزے کو بیج اور چھلکے سمیت آپ گرائنڈ کر لیں, اس کو کاٹ کے اور اس کو جو ہے جوسر وغیرہ میں ڈال کے پانی ڈال کے اس کو گرائنڈ کر لیں اور پھر چھان کر اس کو پی لیں آپ. تو اگر روزانہ آدھا کلو خربوزہ بھی کھائیں تو حرج نہیں ہے, 1 کلو بھی کھا لیں تو حرج نہیں ہے, کہ اس طرح یہ بہت ہی مفید ترین پھل ہے پیشاب وغیرہ کے معاملات میں, پتھری وغیرہ کے معاملات میں انشاءاللہ. بازو میں درد وغیرہ گٹھیاں کے حوالے سے جو فرمایا, اس میں بڑے کا گوشت وغیرہ آبادی چیزوں کا پرہیز کیا جائے, جیسے گوبھی, بینگن, بھنڈی, اروی, آلو, پالک وغیرہ, چنے ماش کی دال, اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں, کلیجی پائے وغیرہ, ان سے پرہیز کیا جائے. اور ساتھ ہی جو ہے وہ آپ چاہیں تو یہ ایک علاج کا سونٹھ, جسے زنجبیل بھی کہا جاتا ہے, سونٹھ پنجابی میں سونڈ بھی کہتے ہیں, تو یہ آپ تقریباً یوں کہہ لیں کہ 25 گرام لے لیں. 25 گرام اسگند کے نام سے ایک جڑی بوٹی ہے وہ لے لیجئے, اور سملو کے نام سے ایک جڑی بوٹی آتی ہے, 25 گرام وہ لے لیں. 25 گرام سونٹھ لے لیں, 25 گرام ادرک لے لیں, اور موسلی سنبل کے نام سے ایک جڑی بوٹی آتی ہے, یہ بھی 25 گرام, نہیں چاروں چیزیں 25 گرام لے لیں. سونٹھ, اسگند, سملو اور موسلی سنبل, تو اس کو پیس لیجئے اور صبح شام آدھا چمچ استعمال کریں تو انشاءاللہ مفید ہوگا. روحانی علاج بھی پوچھا تھا, چلتے پھرتے یا سلامو یا غنیو, جنہیں بھی جوڑوں کا درد ہو یا غنیو پڑھتے رہیں یا سلامو, تو انشاءاللہ مفید ہوگا. دانتوں کے حوالے سے پوچھا تھا. دانتوں کے لیے یہ ہے کہ سب سے پہلے تو اگر آپ مسواک آپ کو جیسے میسر ہے تو مسواک شریف کو آپ اپنائیں تو انشاءاللہ اس کی برکتیں حاصل ہوں گی اور اس سے دانتوں کے جو امراض ہیں وہ دور ہوں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ دانتوں کا ایک بہت ہی پیارا علاج صدر الشریعہ مولانا امجد علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا تھا, ایک وہ میں برکت کے لیے عرض کر دیتا ہوں, ان کی برکت بھی شامل ہو جائے اور علاج بھی ہو جائے. تو کباب خندہ کے نام سے ایک جڑی بوٹی ہے, چھوٹے چھوٹے یہ دانے ہوتے ہیں جیسے کالی مرچ ہوتی ہے اس ٹائپ کے, تو یہ آپ لے لیجئے. تو اس کو تھوڑا سا جیسے تقریباً مٹھی بھر کہہ لیں اس کو, بلکہ تھوڑے سے کم 5 گرام کہہ لیں, 5 گرام کے آس پاس لے کر اس کو پانی میں تھوڑا ابالیں, پھر اس سے کلیاں کریں تو انشاءاللہ یہ مفید ہوگا. اس کے علاوہ بھی دانتوں کے حوالے سے جو امراض ہوتے ہیں, اس میں چھوٹی ہڑ ہوتی ہے کالے رنگ کی, چھوٹی ہڑ, تو یہ لے لیجئے, اور اس کے ساتھ کالی مرچ اور نمک, لاہوری نمک جو ہوتا ہے, یہ 3 چیزیں, ہڑ, نمک اور کالی مرچی. ہم وزن لے لیں 25 گرام لے لیں, تو اس کو پیس لیں اور اس کو دانتوں پہ جیسے منجن وغیرہ کیا جائے تو انشاءاللہ یہ مفید ہوگا. منجن کرنے میں یہ احتیاط ضروری ہے جو کہ ہم نے شیخ طریقت امین السنت دامت برکاتہم عالیہ کی تعلیمات میں سے ہے کہ جب آپ منجن وغیرہ کریں تو پھر اس کا خیال کر لیں بعد میں کہ جب نماز پڑھیں تو منہ آپ کا صاف ہو, صحیح, تو تاکہ نماز کے اعتبار سے اس میں یہ احتیاط ہے. وضو وغیرہ کریں تو اچھی طرح منہ کو صاف کر لیں. اسی طرح سے 45 سال عمر بتائی تھی اور بی پی ہائی بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے, تو اس کے لیے احتیاط بھی پوچھیے. تو احتیاط یہ ہے کہ مرغن غذائیں جو آئل سے بھرپور ہوتی ہیں, زیادہ نمک مرچ مسالے اور بعدی چیزیں جو گیس پیدا کرتی ہیں, جیسے بڑے کا گوشت خاص طور سے اس میں ہے, اور تلی چیزیں گوبھی, بینگن, بھنڈی, اروی, آلو, اس طرح کی جو چیزیں ہیں تو یہ گیس پیدا کرتی ہیں, بی پی کو بھی بڑھاتی ہیں, ان سے پرہیز کیا جائے. واک کریں اور ایک قہوہ بنا لیں جس کے اندر 3 چیزیں ہیں, سونف 1 چمچ جو ہے آپ لے لیں, زیرہ اور تقریباً 5 چھوٹی الائچی
اور اگر تازہ پھول آپ کو گلاب کے مل جائیں تو 2 پھول ڈال دیں، ورنہ کم از کم یوں کہہ لیں کہ مٹھی بھر پھول اس میں ڈال لیں، اور 2 گلاس پانی میں اس کو ابال لیں. جب پک کے 1 گلاس رہ جائے تو آپ اس کو چھان لیجئے اور آدھا صبح پی لیں، آدھا شام کو پی لیں. تو انشاءاللہ یہ جنہوں نے معدے کی تیزابیت کی شکایت کی ہے ان کے لیے بھی مفید ہے، اور ساتھ ساتھ جو ہے انشاءاللہ یہ بلڈ پریشر ہائی کے لیے بھی انشاءاللہ مفید ہوگا. اسی طرح سے مزید جو ہے دمے کے حوالے سے پوچھا تھا. دمے کے لیے یہ کر لیں کہ آپ سب سے پہلے چاول ایسے مریض کو روکنے چاہیے کہ جو دمے کا مریض ہے، ٹھنڈی چیزیں جیسے آج کل فالسے ہیں یا ٹھنڈے جو مشروبات ہوتے ہیں ان سے بچیں. رات کو سوتے وقت تقریباً 21 کشمش اور 11 بادام کھانے کا معمول بنائیں، اس سے انشاءاللہ فائدہ ہوگا. بکرے کا گوشت ہے وہ یخنی بنا کر وہ استعمال کریں، اس سے انشاءاللہ فائدہ ہوگا. مزید یہ کہ انجیر کا استعمال ہر کھانے کے بعد 2 آپ کر لیجئے تو انشاءاللہ اس میں آپ کو فائدہ حاصل ہوگا، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ. کچھ کلام بھی شامل کرتے ہیں خلیل بھائی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی وسلم. بولا لو پھر مجھے اے شاہ بر مدینے میں پھر روتا ہوا تیرے در پر مدینے میں. بولا لو ہم غریبوں کو، بولا لو یا رسول اللہ پے شفیع روشن پر فاطمہ حیدر مدینے میں. مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ فی امان اللہ. مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ فی امان اللہ. کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں. کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں. تنم 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 فرسودہ جا پارا زہجرا یا رسول اللہ. دلم پش مردہ رہا زہسیا رسول اللہ. دلم پش مردہ رہا زہسیا رسول اللہ. جو سوئے من گزر آدھی بنے مصر سے زاداری. جو سوئے من گزر مسکین ناداری. جو سوئے من گزر
اس کی زنداداری فدائے نقش نعمت کنم جایا رسول اللہ فدائے نقش نعمت فدائے نقش نعمت فدائے نقش نعمت نقش نعمت کنم جایا رسول اللہ نقش نعمت کنم جایا یا رسول اللہ نقش نعمت کنم جایا رسول قربان میں ان کی بخشش کے قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زبان پر آیا نہیں بن مانگ دیا اور اتنا دیا بن مانگ دیا اور اتنا دیا دامن میں ہمارے سمایا نہیں بن مانگ دیا اور اتنا دیا ایمان ملا ان کے صدقے قرآن ملا ان کے صدقے ایمان ملا ان کے صدقے قرآن ملا ان کے صدقے رحمان ملا ان کے صدقے رحمان ملا ان کے صدقے وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں رحمان ملا ان کے صدقے وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں بن مانگ دیا اور اتنا دیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک سیرت حضرت موسیٰ و ہارون علیہم السلام یہ رہا ہے۔ میں چاہوں گا کچھ موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی، یہ فرعون اور اس کی قوم، ان کے کچھ گناہ تھے جس کی وجہ سے پھر ایک عذاب کی صورت بھی یہ بنتی ہے اور پھر یہ غرق بھی ہوتے ہیں، دریا کے موجوں میں بھی جاتے ہیں، تباہ ہوتے ہیں۔ کچھ ان کے گناہوں کو بیان فرمائے، کیا تھے فرعون کے گناہ اور اس کی قوم کے؟ جی بالکل شاہ صاحب، جیسے فرعون کا جس طرح پہلے معاملہ ظلم و ستم کا تھا، تکبر کا تھا، اور جس طرح یہ بچوں کو جو ہے وہ قتل کر دیا کرتا، اسی طرح کفر و شرک کا معاملہ تھا، خدائی کا دعویٰ کرنا تھا، تکبر و سرکشی کے کاموں میں حد سے بڑھ جانا تھا،
لوگوں سے زبردستی مشقت والے کام لیا کرتا، ظلم و فساد برپا کرتا، طرح طرح کی اذیتیں دے کر لوگوں کو ناحق قتل کر ڈالتا تھا، جادو کرنا اور اسے سیکھنا سکھانا، بدفعلیاں نکالنا، کاہنوں اور نجومیوں کی تصدیق کرنا، حضرت موسیٰ اور ہارون علیہم السلام اور ان پر ایمان لانے والوں سے دشمنی رکھنا اور ان کو حقیر سمجھنا، لمبی امیدیں باندھنا اور آخرت کا انکار کر دینا، خود پسندی میں مبتلا ہونا، دوسروں کو حقیر جاننا، منصب اور قوت اور صحت و عافیت پر مغرور ہو جانا، عہد توڑ دینا اور احسان کو جتلانا، اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے بے خوف ہو جانا، بنی اسرائیل کو عبادت گاہ میں نماز ادا کرنے سے روکنا اور ان گناہوں پر قائم رہنا اور حضرت موسیٰ کے معجزات سے نصیحتوں کو حاصل نہ کرنا۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان ومن یتبع خطوات الشیطان فإنه یأمر بالفحشاء والمنکر ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ ما زکا منکم من احد ابدا ولکن اللہ یزکی من یشاء واللہ سمیع علیم۔ ترجمہ، اے ایمان والو، شیطان کے قدموں پر نہ چلو، اور جو کوئی شیطان کے قدموں پر چلے گا تو وہ تو بے حیائی اور برائی کا حکم دیتا ہے، اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی بھی کبھی پاک نہ ہوتا، لیکن اللہ جسے چاہتا ہے وہ پاک کر دیتا ہے، اور اللہ ہی ہے جو سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ ہمیں فرعون اور اس کی قوم کے گناہوں سے بچا اور ہمیں اپنی رحمت سے نواز دے۔ آمین آمین۔ کچھ صفات ہیں نقیب بھائی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، میں چاہوں گا کچھ صفات اور ان سے حاصل ہونے والا درس کیا ہے ہمارے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ایک بڑا اہم وصف جو انبیاء کا ہے وہ ذکر کرنا چاہوں گا۔ دوسروں کی فضیلت کا اقرار کرنا سنت انبیاء ہے۔ کسی کو اللہ نے کوئی صلاحیت دی ہے، کوئی اس کی فضیلت ہے، تو بندے کو وہ ماننی چاہیے، اس کا اقرار کرنا چاہیے، اسے اپریشیٹ کرنا چاہیے، حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون دونوں کو حکم فرمایا کہ جا کے فرعون کو اور اس کی قوم کو تبلیغ کریں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی اللہ کی بارگاہ میں وَأَخِي ہارون ہوا افصح منی، کہ میرے بھائی ہارون وہ مجھ سے زیادہ صاف گفتگو کرنے والے ہیں، زیادہ فصیح ہیں۔ تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون کی فضیلت کو بیان کیا اللہ کی بارگاہ میں، اور کہ ان کو بھی نبی بنایا جائے، ان کی گفتگو زیادہ واضح ہے۔ تو جو اپنی آپ کو ہی بڑائی بیان کرتا رہے ہر جگہ، میں ہی میں ہوں، تو وہ تو شیطان کا کارنامہ تھا، جس نے کہا حضرت آدم علیہ السلام کے مقابلے میں آنا خیر منہ، اپنے آپ کو بہتر سمجھنا اور عاجزی اختیار نہ کرنا، یہ اسلام کا پسندیدہ وصف نہیں ہے۔ دوسروں کی فضیلت کا اقرار کرنا چاہیے اور خود اللہ کی رحمت کے آگے عاجز ہی رہنا چاہیے۔ جس رب نے بندے کو نعمتیں دی ہیں وہ دے بھی سکتا ہے تو لے بھی سکتا ہے۔ کیا بات ہے۔ اچھا، ایک اور بڑا پیارا وصف ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جس وقت اپنے وطن کو چھوڑ کر جاتے ہیں اور وہاں جب پانی بھرنے کا ایک معاملہ ہوتا ہے، دو خواتین انتظار کر رہی ہیں، پھر پانی بھر کر پھر جب آپ چلتے ہیں تو آپ ان جب وہ بلانے کے لیے آئی ہیں، چونکہ پورا ایک طویل واقعہ ہے، شعیب علیہ السلام کی دونوں شہزادیاں ہیں، اب وہ ان کو یہ پانی بھر کر دے دیتے ہیں، حالانکہ معلوم نہیں ہے کہ یہ شعیب علیہ السلام کی دونوں شہزادیاں ہیں، لیکن آپ ادھر دیکھیں کہ جس وقت وہ بلاتی ہیں کہ آپ کو ہمارے والد صاحب نے یاد کیا ہے، تو آپ نظروں کی حفاظت کرتے ہوئے آگے چلتے ہوئے جا رہے ہیں۔ اس میں ہمارے لیے کتنا پیارا درس ہے۔ اس میں میں ایک جو آیت اللہ رب العالمین نے جن الفاظ میں اس پورے واقعے کو قرآن کے اندر بیان فرمایا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب انہوں نے ان مدد کی ان خواتین کی، ان کے جانوروں کو پانی پلا دیا، تو ثم تولی الی الظل، پھر آئے درخت کے سائے میں بیٹھے، تو دعا کی انہوں نے، قال رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، کہ اللہ جو تو نے میرے لیے بھلائی مقرر فرمائی ہے، آج مجھے اس کی ضرورت ہے۔
تو اللہ رب العالمین نے یہ جیسے ہی ان کی دعا کا آیت ختم ہوتی ہے، اگلی آیت جو ہے وہ حیا کے دامن میں ان دو بچیوں میں سے ایک حیا کے دامن میں چلتی ہوئی ان کے پاس آئیں اور کیا کہا کہ میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں جی، ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا، آپ کو اس کا بدلہ دینا چاہتے ہیں جو آپ نے ہماری مدد کی، ہمارے جانوروں کو پانی پلا کے ہماری مدد کی، اس کا بدلہ آپ کو دینا چاہتے ہیں۔ یہ دیکھیں خوبصورتی اس کے اندر یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کی رضا کے لیے ان کی مدد کی، اور وہ جب گھر گئیں تو ان حضرت شعیب علیہ السلام تھے ان کے والد، تو انہوں نے اپنی بیٹیوں سے پوچھا کہ بیٹا، یہاں میں اپنے ناظرین کو بھی ایک خوبصورت بات بتانا چاہوں گا کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے جب نوٹ کیا بچیوں کے جانے اور آنے کا جو ٹائم ہے جی، کہ کتنی دیر لگتی ہے نارملی ان کو آنے، روزانہ جاتی ہیں پانی پلانے، روزانہ جلدی نہیں آتی، آج جلدی کیوں آ گئی ہیں؟ جی، اب اس چیز کو نوٹ کیا اور والد نے پوچھا کہ آپ جلدی کیسے آ گئیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ ایک نوجوان آیا، اس نے ہماری مدد کی، ہمارے جانوروں کو پانی پلا دیا، تو انہوں نے اپنی بچی کو بھیجا کہ جا کر کے ان کو بلا کر کے لائیں۔ جی، اب صورتحال یہ ہے کہ ہمیں گھر کے اندر اپنے بچوں کے اوپر بھی، بچیاں ہوں بچے ہوں، ان کی آمد و رفت پر نگاہ رکھنی ہے، صحیح، ان کے معاملات کو دیکھنا ہے کہ ہمارے بچے کہاں جا رہے ہیں، کب جا رہے ہیں، کب آ رہے ہیں، کیا معاملات ہیں ان کے پاس، کیا کیا ہے، یہ ساری چیزیں۔ تو حضرت جو شعیب علیہ السلام کی بیٹی تھیں شہزادی، وہ جب آنے لگیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں، اب وہ لے کے جا رہی ہیں، تو یہاں بڑی خوبصورتی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے پیچھے نہیں چل رہے بلکہ ان کے آگے چل رہے ہیں، اور وہ جو الفاظ بیان کیے گئے ہیں تاریخ کے اندر، وضاحت بتائی گئی ہے کہ وہ کنکر پھینک کر کے راستہ بتا رہی تھیں، اس طرف جانا ہے، اس طرف جانا ہے، تو وہ اس طرح انداز میں آ کے جو ہے نا حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس پہنچے۔ تو انہوں نے، حضرت شعیب علیہ السلام نے جب پورا واقعہ سنا، آپ کہاں سے آئے ہیں، کیسے ہیں، کیا کیا معاملات ہیں، تو انہوں نے سب کچھ بتا دیا۔ تو شعیب علیہ السلام نے کہا انی ارید ان انکحک احد ابنتی ہاتین، میں ان دو بچیوں میں سے ایک کا نکاح آپ کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں۔ تو ابھی دعا مانگی، اور پھر دعا کا صلہ بھی اللہ پاک نے اس انداز میں عطا بھی فرما دیا ہے۔ یقیناً حضرت موسیٰ علیہ السلام اولو العزم پیغمبروں میں سے ایک بڑی شان والے اور شوکت والے ہیں، حضرت ہارون علیہ السلام کا بڑا مقام ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے ان دونوں ہستیوں کے مزارات پر اپنی کروڑہا رحمتیں نازل فرمائے۔ دوران پروگرام اگر ہم سے کوئی دانستہ طور پر یا غیر دانستہ طور پر کوئی غلطی سرزد ہوگی، اللہ پاک سے ہم معافی کے خواستگار ہیں۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ بڑھتے ہیں صلاۃ السلام کی طرف۔ اے مدینے کے تاجدار سلام، اے مدینے کے تاجدار سلام، اے غریبوں کے غم گسار سلام، اے غریبوں کے غم گسار سلام، میرے پیارے پہ میرے آقا پر، میرے پیارے پہ میرے آقا پر، میرے پیارے پہ میرے آقا پر، میری جانب سے لاکھ بار سلام، میری جانب سے لاکھ بار سلام، پردہ میرا نفاش حشر میں ہو، اے میرے حق کے رازدار سلام، عرض کرتا ہے یہ حسن تیرا، عرض کرتا ہے یہ حسن تیرا، عرض کرتا ہے یہ حسن تیرا، تجھ پہ ہے خود کی بہار سلام، تجھ پہ ہے خود کی بہار سلام، اے مدینے کے تاجدار
کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے